شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد مطلق کہا ہے۔ مجتہد کا مطلب جو ہے مجتہد کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ گویا کہ فقہ میں جو مراتب ہوتے ہیں علماء کرام کے ہاں ان میں سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجات کو پہنچا ہوا شخص مجتہد کہلاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حدیث میں اتنا اعلیٰ مقام رکھتے ہوئے کہ مسلمانوں کا حاکم و بادشاہ انہیں کہا جائے، امیر المومنین فی الحدیث کہا جائے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں مجتہد کے درجے میں قرار دیں، تو گویا کہ آپ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو کتاب امت مسلمہ کو دی، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اپنی توفیق سے انہیں نوازا اور وہ اتنی اعلیٰ کتاب دے سکے کہ پوری اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہو سکتی ہے، یعنی توثیق اور ایتھینٹیکیشن کے اعلیٰ معیار یا بلکہ اعلیٰ معایر کا یہ جو بھی رہتی دنیا تک ساری ترقیوں کے باوجود جو طریقے مانے اور جانے جا سکتے ہیں، سمجھے جا سکتے ہیں، ان تک پہنچا جا سکتا ہے، ان میں جو مقام امام بخاری رحمۃ اللہ نے اور جو طریقے اپنائے ہیں وہ کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہو سکتے۔ پر شیخ معترضین یہ کہتے ہیں کہ بس میں پورا کروں، تھوڑا سا یاد رکھیے گا، معذرت اس پر آئیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، چاہے اپنا سوال کرتے تو بھی آنا پڑتا جواب کے ایک جز کے طور پر۔ تو اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے متعلق ایک جملہ دین میں علماء کرام کے ہاں حدیث کی کتابوں میں، حدیث کی شرحوں کی کتابوں میں یہ بات معروف ہے کہ امام بخاری کا فقہ دیکھنا ہے، حدیثوں کے مسائل میں ان کی اعلیٰ سمجھ اور درک دیکھنی ہے تو بخاری میں حدیثوں کے ہیڈنگ اور ابواب میں دیکھیے۔ ایک جملہ مشہور ہے، فقہ البخاری فی تراجم ابوابہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ، ان کی سمجھ، ان کی حدیث کی جو ہیڈنگ ہے، عناوین ہے جو ہے جن کو ابواب کہا جاتا ہے، ان کے اندر دیکھا جائے تو اس میں اس باب میں یعنی اس میدان میں کہ حدیثوں پر اعلیٰ سے اعلیٰ، اور جو حدیث کے اندر کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر جو انہوں نے جو ابواب قائم کیے ہیں، جو ہیڈنگ قائم کیے ہیں، ظاہر سی بات ہے حدیث کے اندر لیے گئے کسی نہ کسی معنی کو مطلب کو مسئلے کو سامنے رکھ کر کے رکھا گیا، کافی لوگوں کا شاید ذہن بھی وہاں نہ پہنچ سکے، وہ اعلیٰ سمجھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے عناوین میں رکھی ہے، جو ہے ہیڈنگ میں رکھی ہے۔ تو اس لیے کافی بار حدیث بخاری کی پڑھتے ہوئے یہ ملتا ہے کہ آپ جب ہیڈنگ پڑھیں گے اور حدیث پڑھیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ بات کیسے، یعنی کافی لوگوں کو پڑھتے ہوئے احساس نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ بات ہے کہاں سے اس حدیث میں۔ جیسے بھائی آپ کو ایک آیت بتائی گئی ہے، اس کا ترجمہ بتایا گیا تو ایک نارمل مطلب اس میں سمجھ میں آتا ہے، یہ تو اللہ کا کلام تو بہرحال حدیث سے کہیں اعلیٰ ہے، اور جو ہے خالق اور مخلوق کے کلام میں کوئی جو ہے قربت یا کوئی جو ہے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور دونوں جیسے ایک خالق کا کلام ہے، ایک مخلوق کا کلام۔ تو آپ کو اس کے اندر کی باریکی جب تک عالم نہ بتائے آپ کو نہ سمجھ میں آئے، علماء نہ بتائے نہ سمجھ میں آئے۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ان ابواب کے اندر کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو حدیث دیکھ کر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہاں سے یہ بات حدیث کے کس کونے سے کس لفظ سے لی گئی ہوگی، سوچ کر کے ظاہری طور پہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ کتابیں اٹھائیں گے، خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کی، اور ان سے متعلق جن لوگوں نے کام کیا ہے، چاہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہوں جن کی کتاب فتح الباری حدیث بخاری کی شرح میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اور جن کی کتاب کے بارے میں علماء کرام نے حدیث کا ایک جملہ لا کے فٹ کیا ہے، لا ہجرت بعد الفتح، ان کی کتاب کا نام ہے فتح الباری۔ تو فتح الباری کے بعد
کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جا سکتی. اس معنی کو بیان کرنے کے لیے علماء کرام نے حدیث کا ایک ٹکڑا استعمال کیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کر لیا تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح کے بعد ہجرت کا کوئی معنی نہیں، مکہ فتح کر لیا گیا. کیونکہ مکہ ہی اس ایریے کا ایک ایسا شہر تھا جو اس دعوت کے معارضے میں اینٹی میں کھڑا تھا اور جو اس پورے ایریے کی قیادت کرتا تھا. سارے لوگوں کی نگاہیں مکے پر جمی تھی، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا ایریا اب اسلام کے دائرے میں آ گیا. اب جو ہے چھوٹے موٹے گاؤں دیہات وغیرہ کی چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ جو ہے وہ سب انہی کو، یعنی مکے ہی کو دیکھ رہے تھے، مکے والوں کو دیکھ رہے تھے. اگر مکے والے اسلام میں داخل ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، کوئی ایسا نہیں. تو اس جملے کو لا کر کے علماء کرام نے ابن حجر رحمۃ اللہ کی کتاب فتح الباری سے جوڑا ہے کہ فتح الباری کے بعد، فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں، یعنی اب فتح الباری کے بعد کوئی ایسی کتاب خاص طور سے بخاری کی شرح میں ناممکن نہیں لکھا جانا. امام ابن حجر رحمۃ اللہ کی فتح الباری پر میں سمجھتا ہوں 20 کتاب ہے حدیثوں سے متعلق، ان کے اندر سیرت سے متعلق، اور ایم اے اور ڈاکٹریٹ کے تو بے شمار جو ہے رسالے، جن کو ہم تھیسس کہتے ہیں، دنیا کی اسلامک یونیورسٹیز سے، دنیا کی تمام یونیورسٹیز سے لکھے جا چکے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں اس کے اندر پائے جانے والے علوم اور خزانوں کو نکالنے کے لیے. تو اب جب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے حدیث کی، خاص طور سے جنہوں نے بخاری کی شرح کی ہے، جب ان کے پاس جائیں گے اور وہ سب سے پہلے جیسی ہی باب پہ پہنچتے ہیں حدیث سے پہلے، تو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے یہ معنی حدیث سے لیا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب میں حقیقت میں ان کی اصل فقہی مسائل کی سمجھ، چاہے فقہی مسائل یا حدیث سے متعلق جو بھی مسائل، چاہے عقیدے ہی میں کیوں نہ، یہ بہت ہی اعلیٰ ترین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مستقل، اس مسئلے پر بھی مستقل علماء کرام کے یہاں گفتگو اور مستقل جو ہے مقالے اور دوسری چیزیں موجود ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا اعلیٰ مقام ہے اپنے ابواب یا حدیثوں کی ہیڈنگ قائم کرنے سے متعلق. تو بہت اعلیٰ سمجھ پیش کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک طالب علم، ایک عربی زبان کو سمجھنے والا، کافی بار اس معنی کو جو انہوں نے اپنی ہیڈنگ میں رکھا ہے حدیث سے ظاہر طور پہ کنیکٹ نہیں کر پاتا، نکال نہیں پاتا یہ ہے کہاں سے، جب تک کہ بڑے علماء کرام کے پاس نہ جائیں جنہوں نے دین کو بہت اعلیٰ انداز میں سمجھا ہے، جیسا کہ میں نے مثال دیا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ حدیثوں کو، جیسے ایک لمبی حدیث ہے تو کافی بار حدیث کو کاٹ کر کے حدیث کے مستقل ایک ایک ٹکڑے پر وہ باب اور ہیڈنگ باندھتے جاتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل اپوزٹ. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب قائم ہی نہیں کیے، کتاب الطلاق ذکر کیا اور ساری طلاق کی حدیثیں ایک خاص سیٹنگ میں ہے. وہ سیٹنگ آپ جو دیکھتے ہیں، طالب علم جب دیکھتا ہے جو عربی زبان کو سمجھ سکتا ہے تو محسوس کر سکتا ہے کہ ان کی حدیثوں کی ترتیب میں ایک معنی ہے کافی جگہوں پر، سندوں کی ترتیب میں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو امام بخاری میں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہر کتاب کے اندر آپ کچھ ایسی چیزیں پا جائیں گے. اس لیے کہتے ہیں کہ تمام ناحیے سے اعلیٰ درجے تک پہنچنا یہ کمال اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام آیا ہے وہ اس کے صحت کے اعتبار سے ہے کہ اس سے زیادہ صحیح ترین بات نہیں کی جا سکتی. اور انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو اپنی بات کے جو ہے اگلے مرحلے میں ہم کہیں پر اس بات کو بھی لیں گے کہ کس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دوسری کتابوں پر جو ہے صحیح ہونے میں فضیلت پاتی ہے. اگر آپ چاہیں گے تو اس سے متعلق جو حدیث کی گرامر اور جس کو ہم مصطلح حدیث کہتے ہیں، جس کو ہم بطور کتاب پڑھ رہے تھے اس سے پہلے، تو اس کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ علماء کرام نے کیا پوائنٹس سے ذکر کیے ہیں سے امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب سے متعلق، تاکہ آپ تفصیلی جان سکیں کہ کس طرح اس کتاب کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے جہاں حدیث میں اپنی کتاب میں مختلف طرح کی چیزیں، مختلف مہارتیں دکھائی ہیں، وہیں پر ان کی ایک بڑی چیز ان کی ہیڈنگ میں پائے جانے والے معانی ہیں
اور ان کے رجحانات ہیں، ان کے اپنے اقوال ہیں، ان کی اپنی اختیارات ہیں۔ فقہ میں کئی بار پائیں گے آپ کہ حدیث سے متعلق مسائل مشہور ہیں کہ اس سے مثلا علماء کرام نے کیا استدلال کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اپنی کوئی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، کسی ان اختلافی جو ہے مسائل میں سے کسی کو راجح قرار دینا چاہتے ہیں، کئی چیزیں آپ کو ملیں گی، اسی اعتبار سے وہ ہیڈنگ قائم کرتے ہیں۔ تو ان کی ابواب میں حقیقت میں ان کی وہ اعلیٰ سمجھ حدیث کے معانی سے متعلق، حدیث کے اندر پائے جانے والے مسائل سے متعلق جو اعلیٰ سمجھ انہوں نے فقہ اپنے ابواب میں رکھی ہے، وہ جو ہے آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی۔ آپ سوال کیا کر رہے تھے؟ امید کرتا ہوں کہ چند باتیں آ گئی ہوں گی۔ جی شیخ صاحب وہ یوں ہی کہتے ہیں کہ کبھی بھی امام ترمذی یوں نہیں کہتے کہ امام بخاری کا یہ مذہب ہے، اسحاق بن راہوے کا مذہب ہے، بلکہ وہ ہمیشہ یوں کہتے ہیں کہ سمعت محمد ھذا ضعیف یا ھذا فیہ نظر۔ تو جب امام ترمذی ہی اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کر رہے کہ امام بخاری خود ایک یعنی مجتہد مطلق ہے، تو آپ متاخرین کی بات کو لا کر کیوں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام بخاری کوئی مجتہد مطلق تھے، جبکہ سلف کے یہاں ان کے مذہب کا ذکر ہی نہیں ہوتا ہے۔ اہل کوفہ کا ہوتا ہے، اہل مدینہ کا ہوتا ہے، اسحاق بن راہوے کا ہوتا ہے، لیکن کبھی یوں نہیں کہتے امام ترمذی کہ امام بخاری کا یہ مذہب ہے۔ جب بھی بات کریں گے کہیں گے کہ اس حدیث کے بارے میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل کو سنا کہ یہ فلاں فلاں اس میں ایسی ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مائناز کتاب جامع ترمذی جو فقہ میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہے، اور حیرت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب سے دشمنی بہت سارے لوگوں نے چھڑی، وہی لوگ یہ بات جا کر کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی چیز تو یہ کہ فقہ میں مجتہد ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے میرے خیال میں، اور یہ چیز نہیں ذکر کی گئی ہے جن لوگوں نے فقہ سے متعلق کلام کیا ہے یا فقہ میں اعلیٰ مقام پانے والے مجتہد سے متعلق کلام کیا ہے کہ اس کے اپنے اقوال پائے جائیں، بلکہ اس کو عربی زبان میں کیا درک ہونی چاہیے، قرآن کے علم میں کیا درک ہونی چاہیے، نحو میں کیا درک ہونی چاہیے، کیا اطلاع ہونی چاہیے، کیا علم ہونا چاہیے صرف میں، اور دیگر جو ہے دوسرے عربی اسلامی علوم میں کیا کتنی اطلاع ہونی چاہیے، اس کا ذکر کیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا جس بنیاد پر وہ مجتہد مطلق قرار دیتے ہیں۔ مجتہد مطلق کے لیے اگر کوئی ان کا اپنا مذہب پایا جائے تبھی مجتہد مطلق ہوگا، یہ صراحت علماء کرام کے ہاں تھا کہ جن لوگوں نے ان مسائل پہ گفتگو کی ہے ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی کے استاد ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک خصوصیت انہیں نے امام ترمذی کو یہ بھی حاصل ہے کہ امام ترمذی سے چند حدیثیں امام بخاری نے سنی ہیں، اس معنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے بھی استاد ہو جاتے ہیں۔ اور یہیں سے میں اس سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذکر کروں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 256 ہجری میں ہوا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کچھ سال بعد 279 میں انتقال ہوا ہے، ہجری کی بات کر رہا ہوں، تو 256 میں امام بخاری کا انتقال ہے، اور 279 کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں کوئی شک نہیں، بات صحیح ہے شاید عمومی طور سے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال فقہ میں نہیں بلکہ راویوں پر اور حدیث پر حکم لگانے سے متعلق امام ترمذی نے ذکر کیا ہے۔ بہت زیادہ انہوں نے حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے اور راویوں پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، سألت محمد بن اسماعیل سألت محمدن۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سے متعلق ان کی رائے پوچھنے یا نہ پوچھنے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں امام بخاری کا مرتبہ گھٹ جانا یا ان کو اس اعلیٰ علم میں نہ سمجھنا، یہ کہیں سے بھی اس چیز سے سمجھا نہیں جا سکتا، نہ صراحتاً نہ دور سے، نہ واضح انداز میں اور نہ غیر واضح انداز میں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر آج کا اس طرح کی باتیں کرنے والا نہیں جان سکتا، بلکہ امام ترمذی جن کے لیے شرف کی بات ہے
کہ وہ ان کے خاص اساتذہ میں سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی دنیا کی حدیث کی عظیم ترین کتابوں میں سے حدیث اور فقہ کو اکٹھا کرتی ہوئی عظیم کتاب امام ترمذی کی امام جامع، اس کے اندر انہوں نے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی بار یاد کیا ہے. یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل درشاتا اور بتاتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح سے اپنے استاد کی اہمیت کو سمجھتے تھے، خاص طور سے حدیث میں. اسی لیے امام ترمذی نے جہاں اپنی حدیثوں پر خود حکم لگایا ہے، بہت زیادہ بار، بے شمار حدیثوں پر اپنے استاد کا حکم پوچھا ہے، اپنے استاد سے پوچھ کر کے انہوں نے حدیث کا حکم بتایا ہے. راویوں کی زندگی اور راویوں پر حکم سے متعلق امام ترمذی نے امام بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھ کر کے وہ حکم لگایا. ایک اور چیز کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، آ گئی ہے بات تو بہرحال، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی جو حضرات اپنے آپ کو مذہب حنفی سے جوڑ کر کے دیکھتے رہے، وہ آج کی بات نہیں ہے، میں آج کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، پرانے زمانے سے جو لوگوں نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ان کے اقوال کو پھیلایا اور بہت کچھ کیا اور اس مسلک سے رہے، ان میں ایک بڑی تعداد، خاص طور سے ہندوستان کے سیاق میں اگر دیکھیں گے تو امام ترمذی سے اس لیے ناراض رہتے ہیں کہ پوری کتاب میں ڈھونڈ کر کے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں پاتے. یہ چیز حاشی میں لکھی ہوئی ہے، ہندوستان کے اندر چھپی ان بڑی کتابوں میں، جس کے کنارے میں حواشی ہے، میں نے خود پڑھا ہے، یہ چیز پائی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ناراضگی صاف طور سے کہیں برحال اشارات کی نہایت میں ظاہر کی گئی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں لیا، بلکہ وہ عام طور سے جب جو ہے کہتے ہیں کسی حدیث کے مسئلے سے متعلق جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ قول فلاں کا ہے، فلاں کا اور کوفہ والوں کا ہے، بعض اہل کوفہ، کوفہ والوں میں سے بعض کا ہے. تو جیسے ہی آپ اس طرح کے لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے جن کے اپنے حواشی ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب پر کناروں میں، جو خاص طور سے ہندوستان میں چھپی وغیرہ ہے، تو کافی جگہ پائیں گے کہ وہ اس کا جواب دینے شروع کرتے ہیں. جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ کہیں گے کہ اس حدیث پر فلاں نے ایسا کہا ہے، امام شافعی نے ایسا کہا ہے، امام محمد بن ادریس شافعی نے، یا جو ہے امام مالک نے، اور دوسرے لوگوں کا قول اسحاق بن راہویہ، سفیان ثوری، اور دوسرے لوگوں کے اقوال ذکر کرتے ہیں، عبداللہ بن مبارک ہے، سفیان ثوری ہے، وہ بعض اہل الکوفہ، اور بعض کوفہ والے. تو ان کے یہاں یہ چیز اپنے آپ میں امام ترمذی نے ایسا مقصد لیا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ صراحتاً نہیں کہا سکتا کہ انہوں نے نام نہ لینے کی خاطر بعض اہل کوفہ کا لفظ استعمال کیا. لیکن ہم جب ان حاشیوں میں دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، یعنی آپ خود سمجھ رہے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. آپ کیے مان کے چل رہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام لینا پسند نہیں کیا. یہ تو آپ خود اپنے اوپر ریپیٹ کر رہے ہیں، جبکہ امام ترمذی نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے بعض اہل کوفہ کہا، کوفہ میں بعض لوگ ایک کہیں کسی قول میں ایک ہے، کوئی دو ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے کچھ شاگرد ہیں، کچھ اور لوگ ہیں. تو صراحت نہیں کی تو آپ اس کو اس معنی میں لیں. تو یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ناراضگی علماء احناف میں کہیں نہ کہیں ان کی حواشی وغیرہ میں دکھتی رہی ہے، اور یہ محسوس کرتے رہے، یہ جو ہے اپنے آپ میں محسوس کر کے اس کا جواب دیتے رہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کا نام لینا گوارا نہیں کیا. اور حیرت ہے کہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو متہم کرتے ہیں، ان سے ناراضگی دکھاتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جا کے وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہاں یہ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے ان کے اقوال نقل نہیں کی. ظاہر بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی فقہ کو جن لوگوں نے بخاری پڑھا نہ ہو، جن کے لیے بخاری کی بہت ساری حدیثیں، بہت سارے ابواب، حتیٰ کہ بہت سارے کتب، ایسی کتابیں امام بخاری کے اندر ہے. کتاب الحیل، ہیلوں والی کتاب،
اور یہ حقیقت ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس مکتب فکر کے سردار کے طور پر رہے ہیں، رئیس کے طور پر رہے ہیں، وہ تھا محدثین کا طریقہ، جو حدیث سے نکلنے والے معانی کو صحابہ اور تابعین کے راستے پر سمجھتے تھے اور ان کے ذریعے سے ان مسائل کو لیتے تھے، کسی امام سے جڑ کر نہیں لیتے تھے، جو کہ دین کا صحیح طریقہ ہے۔ تو یہیں سے اس کے برعکس کوفہ میں جو مدرسہ جو مکتب فکر قائم ہوا، وہ مکتب جو ہے اہل رائے کہا گیا، یعنی رائے والے لوگ جو کہ حدیث پر کسی نہ کسی طرح سے اپنی یا اپنے امام یا اس طرح کے لوگوں کے رائے کو مقدم کرتے۔ اور یہی سے آپ کو اسلامی تاریخ کی بہت زیادہ کتابیں ملیں گی جہاں اہل جو ہے محدثین کا مکتب فکر اور اہل رائے یعنی حدیث پر جو اپنی رائے کو مقدم کرتے ہیں، جس کی مذمت کی علماء کرام نے، جس کی مذمت میں کتابیں لکھی ہیں مستقل طور پر، وہ ایک مکتب فکر قائم ہوا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل کوفہ کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں شاید وہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ وہ اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ محدثین کے مقابلے میں جو علماء محدثین ہیں، جو فقہ میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور ان کے اقوال ہیں اس حدیث سے متعلق، وہیں پر مکتب اہل جو ہے رائے یعنی رائے کو مقدم کرنے والے مکتب فکر کا قول یہ ہے، یہ وہ وہاں پر کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جوڑنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں بھی بہت ساری چیزیں نقد کے طور پہ کی گئی ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی ہے۔ کتاب الحیل مطلب حیلوں والا کی کتاب، اور کتاب الحیل میں جب جاتے ہیں تو کافی بار یہ حقیقت ہے، کسی ایک مسلک کو دوسرے مسلک پر ترجیح دینے کے لیے نہیں، یا کسی ایک مسلک کو برا کہنے کے لیے نہیں، کسی امام کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ حقیقت ہے جو حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اور شرع کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، موجود ہے۔ کہ کتاب الحیل میں جب جاتے ہیں، ہیروں کی کتاب، ایک مثال دوں گا میں، اور یہاں اس وقت کر رہے ہیں لوگ، کافی لوگوں کی چیز پائی جاتی ہے، عملاً ہمارے حتی دہلی وغیرہ میں پائی جاتی ہے چیز، کہ ایک آدمی نے سونا خریدا۔ اب جانتے ہیں کہ اگر ہم چاروں فقہائے کرام کو دیکھیں تو ان میں سے تینوں فقہائے کرام کے ہاں، یعنی امام مالک، امام احمد، امام شافعی اور امام احمد، تینوں کے ہاں زیور میں زکوٰۃ نہیں۔ جو عورت زیور بناتی ہے، آدمی اپنے اور بیوی کے لیے، اپنی عورت کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، کسی کے لیے، اس میں زکوٰۃ نہیں، تینوں مسلکوں میں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں یہ چیز ہے، اور پرانے زمانے سے جن لوگوں نے حدیث کی بنیاد پر مسائل میں ترجیح کی ہے، کسی امام سے جڑے بغیر، کسی امام کے لیے تعصب کیے بغیر، کسی امام کے لیے اتنی زیادہ قداست اور افضلیت کو اپنائے بغیر، جس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور تعلیمات پر مقدم کرنے اور اس کی بو آنے لگے، جہاں جنہوں نے یہ طریقہ راستہ نہیں اپنایا ہے، ان کے یہاں زیور میں زکوٰۃ والی بات کہی گئی ہے۔ اور اسی پر اس موجودہ وقت میں کافی زمانے سے محدثین اس قول کی طرف گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے اہل حدیث حضرات کا اس پر عمل ہے، حتیٰ کہ آپ انتہائی تعجب کریں گے، سعودی عرب کے اندر جہاں دنیا کہنے کے لیے یہ کہتی ہے کہ وہاں پر حنبلی مسلک ہے، وہاں کے علماء کرام کی ایک بڑی تعداد، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، میرے اپنے علم کے مطابق ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس زمانے کے چوٹی کے وہاں کے علماء قرار دیے گئے ہیں، وہ زیور میں زکوٰۃ کو ہی صحیح بتاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر وہاں زیور میں زکوٰۃ وہاں کی ایک بڑی تعداد یا شاید اکثریت ادا کرتی ہے۔ تو اب اس زیور میں کے زکوٰۃ میں ہیلا کیا اپنایا گیا کہ جو بھی اس کا نصاب ہے، مان لیجیے سونے میں اتنا نصاب پہنچتا ہے، تقریباً 85 جو ہے یا 90 گرام،
تو اب جن کے ہاں اتنا سونا پہنچ جائے، کافی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا ٹائم آنے لگا یا بنوایا تو کہتے ہیں بھائی ارے بڑی عجیب چیزیں میں نے سنی ہے، غیر قابل یقین کہ ایک مسلم اپنے رب کے دین میں، اپنے اللہ کے ساتھ تعامل اور برتاؤ میں ایسی حرکتیں کرتا ہو. تو لوگ کرتے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اب جو ہے جب زیور نصاب تک پہنچ گیا اور اس میں زکوٰۃ لاگو ہونا ہوا اور زکوٰۃ سے بچنا ہوا تو کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ٹائم آنے سے پہلے بیگم سے کہتے ہیں ایسا کرو تم مجھے زیورات ہدیہ کر دو، تو میرا ہو جائے گا اور اگلی بار زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے میں تمہیں کر دوں گا. یہ ہیلے اور بہانے، شیطانی وسوسے، دجل و شیطنت اپنانا. یا اسی طرح سے اپنی بیٹی کو، اس میں کچھ طلبہ 85 گرام پہ لاگو ہوتا ہے تو صرف 5 گرام اپنی کسی بیٹی کو دے دو، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے آپ کے اوپر نصاب سے کم ہو جائے گا اور زکوٰۃ لاگو نہیں ہوگا. اس طرح کے مسائل یا اسی طرح سے زکوٰۃ میں اور بھی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے پورا کتاب، میں نے بتایا آپ کو، بخاری کے اندر حدیثیں اس کا جواب دینے کے لیے ان ہیلوں کا امام بخاری نے کتاب الحیل نام رکھا ہے. ہیلوں کا کتاب، ہیلوں کا بیان جو لوگوں کے یہاں پایا گیا ہے، خاص طور سے مکتبہ اہل رائے کے مکتبہ فکر کے یہاں اس طرح کی جو چیزیں پائی گئی تھیں ان کی کتابوں میں اس طرح کے بہانے ڈھونڈے گئے، بتائے گئے باقاعدہ. ان پر رد کرنے کے لیے جب امام بخاری نے اس سے کتاب قائم کی تو امام بخاری سے بغض و نفرت کا اظہار کیا گیا اور ان کے اوپر بہت سارا کلام کیا گیا. تو یہ عام حدیث کی کتابوں میں عام طور سے یہ اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں کے یہاں کسی امام کو اتنے درجے میں اتار دیا جاتا ہے اعوذ باللہ کہ حدیث رسول کمزور پڑنے لگتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث پر عمل کمزور پڑنے لگتا ہے، گرنے لگتا ہے، ٹوٹنے لگتا ہے، انہی لوگوں پر رد کرنے کے لیے، اسی مکتبہ فکر پر رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو عملاً پایا گیا کہ جو بہانے اپناتے تھے، ہیلے کرتے تھے، ان پر رد کرنے کے لیے کتاب لکھی. تو عام طور سے دیکھیں گے کہ ان 6 کتابوں کے مؤلفین جو ہے، 6 کتابوں سے میری مراد جو مشہور حدیث کی سب سے مشہور کتابیں ہیں، بخاری، ترمذی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان میں سے امام بخاری اور امام ترمذی یعنی یہ شاگرد اور استاد ایک دوسرے میں سب سے زیادہ بیچارے مطعون ہوتے رہے، ان پر نقد ہوتا رہا. وجہ کہ انہوں نے فقہی مسائل ان دونوں کتابوں میں زیادہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ کے ہاں تو واضح ہے کہ وہ حدیث ذکر کرتے ہیں، حدیث کے بعد فقہائے کرام میں سے بہت سارے لوگوں نے جو حدیث کے مطابق کیا قول ہے، یعنی مثال کے طور پر لے لیجیے کہ رفع دین میں آئے، رفع دین کی حدیث ذکر کی تو بتاتے ہیں کہ فلاں لوگوں فلاں لوگوں نے کہا کہ رفع دین کرنا اور فلاں نے کہا مثلا نہیں کرنا، اور انہی کے ساتھ بعض تابعین وغیرہ کا بھی قول نقل کرتے ہیں. تو فقہ میں ان کا اپنا مقام ہے اور حدیث میں بھی ان کی اپنی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، امام ترمذی کے. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو جگہ جگہ پر پوچھ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کی امام بخاری کی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب کے ذریعے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے جو ہے حدیث کے راویوں کی زندگی اور ان پر ان کے اندر پائی جانے والی کوئی پریشانی ہے، ان کا حکم کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، اس کی تعین میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری سے پوچھ کر کے جو دنیا کے لیے ان کے مقام کو واضح کیا ہے، اور اسی طرح سے امام بخاری کے ان اقوال کو محفوظ کرنے کا ایک بڑا مصدر وہ کتاب اپنی کتاب کو بنا دیا ہے. یہی سے یہ دونوں متعون ہوتے رہتے ہیں ان بہت سارے لوگوں کے ہاں جو کسی امام سے جڑ کر کے حدیث رسول کو پیچھے چھوڑتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے امام کے لیے کوئی نہ کوئی انداز تو اپنا ہی جائے گا. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجتہد کے درجے میں نہیں ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو انہیں کسی نہ کسی مسلک سے زبردستی اوڑھنا چاہتے ہیں.
وہ شافعی تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اگر یہ ائمہ کرام، اور ایک بات یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرض کر لیتے ہیں کہ صاف لفظوں میں نہیں کہا کہ وہ مجتہد مطلق تھے، تو میں ان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی اصطلاحات ہیں مجتہد مطلق اور دوسری، کیا ان قدیم لوگوں کے ہاں اتنی منتشر تھی جو آپ جس کے ذریعے سے اعتراض کر رہے ہیں؟ دوسری چیز، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت، ان کا فقہ میں درجہ، آپ جو ہے کوئی شخص انکار کر رہا ہے، جا کر کے دیکھیں ان شرائع حدیث کے پاس. اور اگر جیسا کہ لوگوں نے اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی مسلک سے اتنے حد تک جوڑنا جو غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں، اتنے حد تک جوڑنے والوں نے جہاں حدیث رسول پیچھے ہونے لگتی ہے، کہیں نہ کہیں اتباع رسول کہیں نہ کہیں کمزور پڑنے لگتا ہے، ان لوگوں نے جو اس طرح کی باتیں کہی ہیں ان سے یہ سوال کیجئے کہ ان میں سے ایک تعداد امام بخاری کو شافعی قرار دیتی ہے اور ابن تیمیہ حنبلی ہے، تو کیوں کر حنبلی ایک شافعی کی یہ عزت و مرتبت بتانے لگا اور ان کا مقام بڑھانے لگا؟ امام بخاری کسی نے حنبلی نہیں کہا، کہنے کی کوشش اگر کچھ لوگوں نے کی ہے تو شافعی. تو امام بخاری کی منزلت کو بتانے کے لیے ابن تیمیہ کیا ضرورت پڑی؟ وہ تو حنبلی ہے آپ کے نزدیک. بھائی یہی لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں وہ ابن تیمیہ کو حنبلی قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بطور پڑھنے کے اور ایک طرح سے اسپیشلسٹ کے جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جہاں وہ سارے مسلکوں پر، ان کے اقوال پر، ان کی ادلہ پر، ان ادلہ کے طول پر جو اعلیٰ مقام شخص نے حاصل کیا ہے، اس کے باوجود فقہ حنبلی سے وہ قریب رہا ہے. تو اس معنی میں جو لوگ انہیں قرار دیتے ہی ہے کہ وہ حنبلی مسلک کے ہیں، پھر ایک حنبلی مسلک والے کیا ضرورت پڑ گئی امام بخاری کے بارے میں؟ ان کے گھر ان کے مسلک کا تو نہیں تھا. یہ ایسی چیزیں ہیں حقیقت میں جو ہمارے دین کے علماء کرام سے متعلق نہیں کرنی چاہیے. آپ ان علماء کرام کو اعوذ باللہ ان مسلکوں میں جوڑ کر کے ان کو جھگڑے کی جگہ بنائیں، ان کی عزتوں کو اور جو ہے کہیں نہ کہیں اشارتاً کنایتاً ان سے متعلق یہ بات کریں. یہ حقیقت میں بتاؤں، چاہے امام بخاری، یہ علمی گفتگو میں کوئی چیز ہو سکتی ہے، مگر امام بخاری اور ان کی کتاب، امام بخاری رحمۃ اللہ ان کی کتاب سے متعلق جن لوگوں نے اس کی منزلت کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، حقیقت میں یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایسا کیا گیا ہے، اور ایسے لوگ جنہوں نے کام کیا ہے، امام بخاری ان کے یہاں بڑی چیز نہیں ہے. بھائی فقہ حنفی میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ قرار دیا، تو جن سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے. ہے کوئی کسی بھی مسلک میں کوئی عالم جو اس دعوے کی جرات کر سکے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ وہ علم والا ہے؟ کوئی ہے ایسا جو دعویٰ کر سکے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ عربی زبان میں وہ تیز ہے، عربی زبان کی اس کی مہارت زیادہ ہے؟ جس شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پھیلائی اور دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ جو یاد کرتے ہیں وہ نہ بھولے، جس شخص کے علم کو بچانے کے لیے جناب رسالت اور مقام نبوت دعا کرتی ہے، اسی کی امت کا آنے والا ایک فرد صرف اس لیے کہ کچھ حدیثیں ابو ہریرہ کی روایت کردہ ان کے مسلک کے خلاف جا رہی ہیں، اعوذ باللہ ان کے نزدیک ابو ہریرہ غیر فقیہ قرار پاتے ہیں، ابو ہریرہ کو فقیہ نہیں ہے. یہ جملہ دھڑلے سے استعمال کیا گیا ہے. ایسے لوگوں سے اگر بخاری محفوظ نہ رہے، یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے. بھائی جن سے مقامی صحبت، صحابہ کرام کا وہ مقام جس کو قرآن کریم جگہوں پر بیان کرتا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں بیان کیا، اور جس کی وجہ سے میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ معاف کیجئے گا، آپ لوگوں نے اگر اس طرح کی باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ سے متعلق کی ہے، ان کی کتاب سے متعلق کی ہے، فرض کر لیتے ہو مجتہد مطلق نہیں، تو کیا فرق پڑ گیا؟ نہ اس سے امام بخاری کا مقام نیچے آئے گا جو دین کے تمام مسلکوں کے علماء کرام نے انہیں
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث میں امیر المومنین کا درجہ دیا ہے، اور نہ اس کی کتاب کا مرتبہ نیچے آئے گا جس کے بارے میں اس امت کا اجماع ہے 100% کہ یہ کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے صحت میں، جس سے پہلے اور کوئی کتاب نہیں ہو سکتی، اور اس کو علماء کرام نے قبول کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث کے اندر کہ میری امت کبھی گمراہی پر اجماع نہیں کر سکتی ہے، اور اس کتاب کے اعلیٰ ترین ہونے، صحیح ترین ہونے، مقدس ترین ہونے پر اس امت کا، اس علماء کے محدثین، اس علماء کے فقہا، مفسرین، اصولیین، تمام طرح کے، تمام شرعی علوم کے، شرعی فنون کے علماء کرام کا اس بات پر اجماع۔ تو آپ سے ابو بخاری کیوں صحیح تعلیم رہیں گے جب سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنا، حاصل کرنا، سمجھنا، اخذ کرنا، سیکھنا، ان تمام چیزوں کے لیے جس صحابی نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، کچھ بھی، جیسا کہ امام بخاری میں حدیث موجود بھی ہے۔ اور اس بات پر معاف کیجیے گا، اگر آپ دیکھیں گے تو ابو ہریرہ ایک مظلوم صحابی، اور اس طرح کی مطلب اردو میں ترجمہ بتا رہا ہوں، کئی کتابیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں لکھی جا چکی ہیں، یہی ہے وہ اس طرح کے گستاخی کرنے والے جنہوں نے جب حدیث رسول کو اپنے امام کے اقوال کے سامنے نیچے گرایا تو مجبور ہوئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ نتیجے کے طور پر جو حدیثیں زیادہ یا حدیثوں کی ایک بڑی تعداد جو ان کے امام کے مسلک کے خلاف جا سکتی ہیں، نتیجے کے طور پر امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ مروی ہوں گی۔ تو بھائی وہاں معاملہ نہ ترمذی کا ہے نہ امام بخاری کا ہے، بلکہ معاملہ صرف اور صرف یہاں یہ ہے کہ وہ دین جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ کے ذریعے سے صحابہ کرام نے اس کو اپنی زندگی میں دیکھا، اس کو اپلائی کیا، اور اس کو اپنے بعد میں لوگوں کو بتایا، سمجھایا، اور ان کے بعد کے ائمہ کرام نے ان کو اپنی زندگیوں میں لیا، عمل کیا اور آگے بڑھایا۔ جب اس مشن کے خلاف کسی ایک امام سے جڑ کر کے اس کی باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر مقدم کرنے کا جب جذبہ اور بو دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر آنا شروع ہوا، جس قدر یہ جذبہ تیز ہوتا گیا، راسخ ہوتا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا مقام منہ سے کہنے پر نہیں، عملی انداز میں کمزور پڑتا گیا، انہی لوگوں کی طرف سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مظلوم ہوئے، انہی لوگوں کی طرف سے امام بخاری بھی مظلوم ہوئے، اور انہی لوگوں کی طرف سے امام ان کا شاگرد رشید بخاری کا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی مطعون اور مظلوم ہوئے۔ اور آج بھی آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک گمراہ اور بدترین شخص ہے ہندوستان کا، جس نے کہا ابو ہریرہ ایک درباری فقیہ اور درباری کیا نام ہے صحابی تھے، اپنے زمانے کے حکمرانوں کی درباریت میں اعوذ باللہ حدیثیں ان کے مطلب کی بیان کرتے تھے۔ تصور کیجئے گا ایسے لوگ بخاری کو کیوں چھوڑیں بھائی، کیوں چھوڑیں گے؟ تو معاملہ یہاں پر ہے، آپ مت مانیے مجھ سے مطلب کیا فرق پڑ جائے گا۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے لوگ نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت ساری باتیں کرتے ہیں، دوسرے علماء کرام سے متعلق کرتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں، میں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا آؤں گا، اس میں موضوع بہت حساس ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عزت و مکانت کو گرانے کے لیے، ان کی کتاب صحیح بخاری کی عظمت کو کم کرنے کے لیے کوشش آج سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 256 میں ہوا ہے، انہوں نے کتاب اب تالیف کی، تو کیا یہ انقطاع نہیں پایا گیا؟ یہ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں کہ ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال مثلا فلاں وقت میں ہوا، اس بیچ میں جو ادوار رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے جانے ہی نہیں حدیث آئی کیسے، حدیث کا طریقہ کیا رہا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ جو حدیث اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، اس کا واحد طریقہ کیا ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا، ان کے استاد نے ان کے استاد سنا، اور وہاں سے تابعی اور حدیث صحابی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ڈائریکٹ ایک دوسرے کے منہ سے سنتے آ رہے ہیں بھائی. اور وہ لوگ جو اپنی دیانت اپنی امانت میں ان اعتراض کرنے والوں سے بہت اعلیٰ تھے. تو یہ پریشانی ہے یہاں پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور سے جو کتاب الحیل لکھ دی اور ان کے اوپر بھی اعتراض یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے قال جسے امام ترمذی کہتے ہیں قال بعض اہل الکوفہ، تو ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی اشارتاً کنایتاً جو ہے ہی ان کا نام آیا ہے، جو اس مدرسے فکر اس مکتب فکر والوں کا جو مکتب فکر اہل رائے کہا جاتا تھا، یعنی وہ رائے کو حدیثوں پر مقدم کرنے والے. اور اس مکتب فکر کی ریاست یا جو ہے ایک طرح سے اس کی جو نمائندگی بڑھ چڑھ کر کی ہوئی ہے یہ کفر کی طرف سے ہوئی. کفر میں پائے جانے والے لوگ وہاں کے جو بھی حالات تھے وہاں کے فقہ میں اور بہت ساری چیزوں میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں عمل میں دوری پائی گئی، اور وہاں سے کوفہ سے رائے کو مقدم کرنے والے اہل رائے کی مکتب فکر اور اس کے مقابلے میں مدینہ میں اور دوسری جگہوں پر کیا نام ہے حدیث کو اپنی زندگی میں صحیح انداز میں اپلائی کرنے والے، جن کو اہل حدیث یا اہل الحدیث یا محدثین کی مکتب فکر، یہاں سے دو مکتب فکر شروع ہوئے، اہل رائے اور اہل حدیث. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اپنے ہمارے کہنے سے نہیں، ان کی اپنی حواشی میں تعلیقات میں کہیں نہ کہیں اشارتاً کنایتاً ہی صحیح صاف طور سے نہ بھی کہیں تو یہ مانتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں. جہاں بھی معاملہ آتا ہے فوراً جواب دیتے ہیں کہ امام بخاری کی مراد ایسا نہیں ہے، اس میں اور بھی قائلین ہیں، ان سے مراد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، ان سے مراد اور دوسرے لوگ نہیں ہیں. یعنی گویا کہیں نہ کہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارتاً کنایتاً رحمۃ اللہ وبرکاتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے شاگردوں پر یا ان کے قول سے قریب رہنے والوں پر اعتراض کیا ہے، ان کے اقوال کو ضعیف دکھانے کی کوشش کی ہے، حدیث سے دور دکھانے کی کوشش کی ہے، اپنے ابواب میں بھی اور اپنی کتاب میں بھی، جیسا کتاب الحیل لکھا. ظاہر بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ محفوظ نہیں رہیں گے ان سے، لیکن معاملہ اس کا نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ مجتہد مطلق نہیں ہے، نہ صحیح. تو آپ کے اس وقت امت کا جو اجماع ہے بخاری مسلم کی چند حدیثوں کو چھوڑ کر کے، جن کی قبولیت پر، جن کے اصح ترین ہونے پر، اور یہ اقوال ان معترضین سے پہلے کے علماء کرام کی زبانی صادر ہو چکے ہیں. تو جو لوگ امام بخاری پر اعتراض کرتے ہیں، امام بخاری کی ان تمام جگہوں پر کہیں نہ کہیں سے گھومتے ہوئے ادھر ادھر سے ڈائریکٹ نہیں آئیں گے، وہ امام بخاری کے مرتبے کو کم کر کے دکھانا چاہتے ہیں. مقصد امام بخاری نہیں، اس کی وہ مایہ ناز اور عظیم الشان کتاب اور اس کو مطعون کر دینا، اس کے مقام کو مسلمانوں کے سادے مسلمانوں اور ناجان مسلمانوں کے عوام میں کم کر کے دکھانا، تاکہ حدیث رسول پر عمل کمزور پڑ جائے اور ان کی دکانیں جس طرح چمک رہی اس سے کہیں مزید چمکیں. یہ اصل میں پوری تاریخ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا ہے، ان کی کتاب کے ساتھ کیا گیا، تاکہ حدیث رسول میں مسلمان شک میں پڑ جائیں اور نتیجے کے طور پر اپنے دین میں شک میں پڑ جائیں، اور پھر ان کے لیے کھلواڑ کرنا آسان ہو جائے. یہ اصل چیز ہے. تو امام بخاری کا مرتبہ گھٹے گا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں نہ ہم گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے. کچھ کریں گے اگر غلط تو ہم اپنا نقصان کر رہے ہوں گے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام میں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں. لیکن آپ پائیں گے کوئی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد پر چڑیا نہیں بیٹھتی، تو کوئی کہتا ہے اس کا سایہ نہیں ہے. عجیب چیزیں کی جاتی. بھئی آپ کی ان ترہات خرافات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں بڑھنے والا. آپ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و نادر ہر جگہ، تو اسے مقام نہیں بڑھتا ہے.
بلکہ آپ اپنا مقام خراب کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی صحیح تعلیمات، حدیث و قرآن، اور پھر آپ کی ان حدیثوں کو، ان دین کے دلائل کو، ان واضح براہین کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ اور تابعین نے جو طریقہ اپنایا، اس کو چھوڑ کر کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ آپ ان کی عزت میں کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہمارے کرنے سے ان کی عزت میں کوئی بڑھوتری ہو جائے گی نہ کمی۔ اللہ رب العالمین نے جو مقام دینا تھا دے دیا۔ اسی لیے جن لوگوں کے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح کے اعتراضات ہیں، اس طرح کے ڈھکے چھپے انداز میں نوک جھوک تان و تشنیع کا طریقہ، گھوم پھر کر کے کہیں نہ کہیں سے انداز اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر اور ان کی حدیثوں پر، ان کی کتاب پر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نہ صرف طلاب علم، نہ صرف علماء، بلکہ ان کے اکثر عوام کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اور پھر اس دین کے علماء کرام کے ذریعے بیان کردہ تعلیمات کی وجہ سے جو مکان اور جو مرتبہ اور عزت اللہ رب العالمین نے بخاری کا ڈالا ہے، ان بیجا اور بیہودہ کوششوں سے انشاءاللہ وہ مقام کم ہونے والا نہیں۔ تو یہاں اصل میں معاملہ یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام بخاری کی حدیثوں پر اعتراضات عقلانین کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے۔ عقلانین نے، کسی نے امام بخاری رحمۃ اللہ کی حدیث کی، بخاری کی حدیث میں حضرت عائشہ کی اس حدیث میں جھول قرار دیا جس میں یہ ذکر ہے کہ ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال میں اور رخصتی 9 سال میں ہوئی، 6 یا 7 کا ذکر ہے اور رخصتی 9 سال میں ہوئی۔ ایک حدیث ہے جس میں بخاری مسلم کے اندر، جس کے اندر کچھ بندروں نے مل کر کے ایک زانیہ، ایک بندریہ نے زنا کر لیا تھا، اس پہ پتھر مارا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جس میں آپ چھپ کر کے لوگوں سے الگ نہاتے تھے، تو لوگوں نے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا طریقہ تھا کہ وہ ننگے نہایا کرتے تھے، تو انہوں نے متہم کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ ان کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی عیب ہے، جس کی وجہ سے وہ کھل کر کے لوگوں کی طرح ہماری طرح نہیں نہاتے۔ ظاہر بات ہے ایک نبی کس طرح سے اس بے حیائی اور بے شرمی کو گوارا کر سکتا تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے پرانے زمانے میں وہ اپنی ندی میں، نہر میں کہیں نہا رہے تھے، اپنے کپڑے کو باہر چھوڑ کر گئے تھے، نہ اتنی کپڑوں کی فراوانی تھی، دوسری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ اب وہاں سے آئے، کوئی نہیں، نہا کر کے وہ اپنے جو گھاٹ پر یا قریب پر جہاں خشکی تھی وہاں انہوں نے کپڑا رکھا تھا، کوئی پتھر ہوگا یا پانی کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، جس طرح بھی انداز رہا ہو، جو پتھر رکھا ہوا تھا، اور اس کے آڑ میں جو ہے وہ اس میں نہا رہے تھے۔ جب وہ آئے نہا کر کے اور کپڑے کو لینا جو ہے چاہا، تو کپڑا لے کر کے وہ پتھر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں گے آج کل ایسا شخص ان حدیثوں پر کلام کرے گا جس کا دین سے کوئی تعلق، دین کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، حدیث سے چھوڑی، لیکن وہ صرف اس بنیاد پر حدیثوں کا انکار کر رہا ہے کہ اس کے عقل میں یہ بڑی بات ہے کہ پتھر کپڑا لے کر بھاگے۔ ان لوگوں کو تو نبیوں کی معجزات اور ولیوں کی کرامات کا بھی انکار کر دینا چاہیے، جبکہ ولیوں کی کرامات نبیوں کے معجزے سے چھوڑ دیجیے۔ ولیوں کی کرامات اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حصہ ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس بارے میں کتاب بھی لکھی ہے۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ کچھ باتیں آگے ہوں گی۔ تو معاملہ یہاں پر، اور میں یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ حقیقت میں اس بات کو چاہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہو یا ان سے بھی پہلے صحابہ کرام پر ہو، جہاں ان چیزوں کو پڑھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے، وہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے متعلق جن لوگوں کو علم نہیں ہے وہ تھوڑا اور تفصیلی انداز میں جاننے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اس کتاب کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس کتاب کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے صدیاں بھری پڑی بے تحاشا اور بے شمار کتابیں، چاہے وہ مصطلح حدیث اور علوم حدیث کی کتابیں ہوں، حدیث کی شرحوں کی کتابیں ہوں، علماء کرام کے دوسرے فتاوی اور دوسرے مناسبت سے جو ہے لکھی گئی کتابیں ہوں، یا پھر ان کے اور دوسرے کلام کے درمیان چیز پائی گئی ہو، یہ چیز بہت ہی کثرت سے جو ہے پائی گئی ہے، تو اس کو پڑھا جائے اور دیکھا جائے۔ اور اس سے بھی قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس دین نے صحابہ کرام کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کو دیکھا جائے، پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، بتایا جائے، عوام الناس میں اس کا چرچا ہو، اس کی باتیں ہوں، تاکہ ہماری عوام میں سے جب اس طرح کے مجرمین جو آ کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت کو، جس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، وہ بات وہاں پہ چل رہی تھی کہ چند رسولوں کے پاس ایک کھجور آیا، 2 کھجور آئے، جو مل جائے اسی پر رکھ کر کے، اسی پر اپنے آپ کو کا گزارا کر کر کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے لیے آپ سے چپکے رہے اتنے سالوں تک، اور اللہ رب العالمین نے مقام عطا کیا. یہ مقام کسی اور کا ادا کردہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. اور پھر یہ کام آسان نہیں ہے. دھیان دیجیے، بخاری کی روایتیں موجود ہیں کہ بھوک سے میں پڑا رہتا تھا، لوگ سمجھتے تھے پاگل ہو گیا ہے، عقلی توازن کھو بیٹھا ہے. صحابہ کرام میں یہ کیفیت ہوتی تھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی. لیکن تصور کیجیے کہ اس امت میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے ابو ہریرہ ہی کو غیر فقیہ قرار دے دیا، یعنی اس کی حدیثیں لے کر آپ فقیہ ہو گئے جو انہوں نے روایت کی، اور نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کن حالات میں، کس سچویشن میں کس نے سوال کیا، سوال کرنے والے کے حالات کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں تھے، کیا انداز تھا جواب دینے کا، یہ سارا جس نے روایت کیا، جس نے دیکھا، جس کے سامنے وہ چیزیں ہوئیں، وہ غیر فقیر رہ گیا. اس کی حدیثوں کو لے کر کے چند حدیثیں آپ کے امام کے قول کے خلاف کا ٹھہر گئیں، جس میں اس امام کی کوئی پریشانی، کوئی برائی نہیں. ہو سکتا ہے وہ ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے ہم معذور ہو جائے، لیکن جب ایسے مجرمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑا اور اپنے اماموں کا درجہ عملی انداز میں کہیں نہ کہیں مقام رسول کے برابر لا کر کھڑا کرنے لگے، ظاہر سی بات ہے کیا کہیں گے آپ ایسے شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ ہر وہ آیت، دھیان دیجیے گا، حنفی مسلک کا کہ ایک عالم ہے، کرخی نام ہے ان کا، کرخی، ان کا قول ہے کہ ہر آیت یا حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی تو یا تو منسوخ ہوگی، یا اس کی تعویل کی جائے گی، یا وہ ضعیف ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تصور کیجیے، حیرت ہے. ذرا غور کیجیے گا کہ اس آدمی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ یہ کہے کہ میرے امام کا قول آیت یا حدیث کے خلاف، وہ کہہ رہا ہے وہ آیت اور حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہو. یعنی وہ گویا کہ اپنے لفظوں میں صاف انداز میں بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے امام کا قول ہی اصل بنیاد ہے، جس کے تابع اعوذ باللہ اللہ کے کلام اور اس کی آیتوں کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو کیا جائے گا. ایسے آدمی سے کیا توقع کریں گے؟ وہ ابو ہریرہ کو کیا، وہ کسی اور بڑے صحابی کو بھی کچھ کہہ جائے، یہ بات بڑی بات نہیں، بعید نہیں. تو بہرحال حقیقت میں اس سیاق میں ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور کسی بھی انداز میں ہم یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مبالغہ نہیں کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر میں نے، اس نے یہ حکم نہیں لگایا کہ وہ مجتہد ہے. یہ حکم اپنے زمانے کے یکتائے روزگار شرعی علم و فنون میں جس کی مہارت اس کے بعد میں تمام مخلوقوں کے منصفین علماء کرام نے مانا ہے، اس شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب اسلام میں شیخ الاسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے دینی کتابوں میں سارے مسلکوں میں، تو شیخ الاسلام سے اگر کہیں دماغ جاتا ہے سن کر کے تو وہی ایک اکیلی شخصیت ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی. بھائی میری یہ بات میں نے نہیں کہی، یہ بات کسی اور کی کہی بھی نہیں ہے، بلکہ اسلامی بہت سارے یا اکثر یا سارے علوم و فنون میں اعلیٰ درجہ مہارت رکھنے والے اور ان علوم و فنون میں کتابیں لکھنے والے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات، یہ میری بات نہیں. چلیے آپ نہ مانیں
کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ مانیں کہ امام بخاری کی کتاب کا رتبہ اور مرتبہ ساری کتابوں سب سے اعلیٰ ہے. اس کی حدیثوں پر طعن کرنا، نقد کرنا اور امام بخاری کی شخصیت کو گرانے کی کوشش صرف ایک بددین یا کم سے کم اسلام کے ساتھ خیرخواہی کا قصد نہ کرنے والا ہی کر سکتا ہے. آپ یہ مانتے ہیں، کوئی بات نہیں، کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آپ مت مانیں امام بخاری کو مجتہد مطلق، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یہاں امام بخاری کو گرانے کا، ان کو نیچے کرنے کا مقصد نظر آتا ہے، جو ایک تاریخ میں ایک آدمی کا نہیں، بہت سارے لوگوں نے کیا، جیسا کہ میں نے وضاحت کی. امید کرتا ہوں کہ کچھ صح الحدیث، جب حدیث صحیح ہو جائے، یعنی مطلب کیا ہے، جب حدیث صحیح سند سے مل کر کے آپ تک پہنچے اور آپ کو ثابت شکل میں ملے، لگے کہ حدیث صحیح ہے، تو جو مسئلہ اس کے اندر ہے وہی میرا مسلک ہے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیا ہر بات میں، جبکہ یہ بات کسی دین و شریعت کے بغیر صرف عقلوں کی بنیاد پر، فطرت سلیمہ کی بنیاد پر سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی دین کا امام ہو 100% اس کی باتیں صحیح نہیں ہو سکتی. ہر ایک کے ہاں کچھ نہ کچھ. اسی لیے امام مالک نے کیا کہا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر. مدینے کی نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کے پوری دنیا کو انہوں نے درس دیا ہے، بتایا ہے، سکھایا ہے، دین کو عام کیا ہے، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ کتاب عظیم دنیا کو عطا کی ہے جس کا نام صحیح بخاری اور مسلم کے پائے جانے سے پہلے سب سے صحیح ترین کتاب کا لقب پاتی، جس کا نام موطا ہے. تو انہوں نے اسی مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر کے کہا، جب ان سے کچھ پوچھا گیا تو کہا ہر آدمی کی بات لی جاتی ہے اور چھوڑی بھی جاتی ہے سوائے اس قبر والے، یعنی نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اسی کا مقام ہے کہ اس کی ساری باتیں بلا چوچرا کے، بلا تردد کے، بلا سوال کے لی جائیں گی. باقی اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے جس کی ساری باتیں لی جانی امت کے کسی شخص پر فرض. یہی بات ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، یہی بات امام مالک نے کہی. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، لا تقلدنی، میری تقلید نہ کرو، ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرو، امام مالک اور شافعی کی تقلید نہ کرو، سفیان ثوری کی تقلید نہ کرو، بلکہ وہیں سے علم لو، دین لو جہاں سے انہوں نے لیا. یہ پریشانی اصل میں وہاں سے آ رہی ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کو تقلید کے نام پہ کمزور کیا گیا ہے. اور حیرت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھئی اگر تقلید ایسی ہی واجب چیز ہے کہ جب سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پائے گئے، اور حیرت یہ ہے واللہ عجیب و غریب بات ہے، میری باتیں منتشر ہو رہی ہیں اس وقت کیونکہ اتنی چیزیں آ رہی ہیں دماغ میں، کہ جن لوگوں نے، جو لوگ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، خاص طور سے اس وقت کی دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں لگ بھگ، خاص طور سے اگر ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور اس طرح کی دنیا میں، ٹرکی ہے اور دوسرے ممالک ہیں جہاں پر جو ہے فقہ حنیفی پر عمل کرنے والے بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں. ہمارے کبار علماء دیوبند کی کتابوں میں، یعنی دیوبند کے بڑے پرانے علماء کرام، میں کسی مسجد کے امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، کی باتوں میں یہ صراحت صاف لفظوں میں موجود ہے کہ ہم حنفی صرف فروع میں ہیں، عقیدے میں نہیں. یعنی جس امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اتنا کچھ مسائل میں
حدیثوں کو دبانا، حدیثوں کو بتانا، اور یہ سارے مسلکوں میں ہوا ہے۔ معاف کیجیے، کسی مسلک کے بارے میں بات کرنا مقصد نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی مسلک ٹارگٹ نہیں ہے، نہ آج نہ کل اور کبھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے اگر سب سے بڑا مقصد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے، آپ کے نبی ہونے کے ناطے آپ کے اقوال، آپ کی حدیث، آپ کی سنت طیبہ، آپ کی سیرت پاک کو کہ مقام اور منزلت کو صحیح انداز میں دنیا کے سامنے بتانا اور پیش کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ تقلید کی بات کتنی شدت سے کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ امت پر فرض ہے، جب سے ائمہ کرام پائے گئے باقی ختم، کوئی راستہ نہیں۔ میں سب سے پہلا کچھ پوائنٹس بہت سنجیدگی سے اپنے آپ کو اور آپ کو لیے، آپ کے لیے، آپ کے دلوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ تقلید کا حکم ہے کہیں قرآن میں؟ نمبر 1، جواب پورے مسلمانوں کا 100% اتفاق کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی جواب ہونا ممکن ہی نہیں کہ دین میں کہیں، ہمارے قرآن میں کہیں تقلید کا ہو۔ طيب، نمبر 2، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے، نہ حکم موجود ہے، نہ بلایا گیا ہے، نہ اس کی طرف ابھارا گیا ہے، کوئی چیز نہیں۔ تعجب ہے، بلکہ تقلید کا عربی میں لفظ تو ہو سکتا ہے، مگر دین کے قرآن و سنت میں اس لفظ کا نہ پایا جانا اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ بعد کی پیداوار ہے یہ لفظ۔ پھر آتے ہیں صحابہ کرام کے ہاں۔ صحابہ کرام کے ہاں نہ عملی انداز میں تقلید پایا گیا، یہ وجہ ہے، آپ کو بہت سارے واقعات خود ذہن میں ہوں گے کہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کو اکٹھا کرنے لگے، ہاں، تو حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں راضی نہیں تھے۔ جب زکوٰۃ کے نہ دینے والے اور بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، کئی طرح کے لوگ اس وقت پائے گئے ہیں، ان سے جب قتال کیا تب بھی شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ کرام مزید ہو سکتے ہیں راضی نہیں تھے۔ انہیں جانتے تھے کہ اپنے سے بہتر کی تقلید کی جاتی ہے تو ہم کیوں نہ ابو بکر جو کہیں مان لیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، کیا تم اس بات کا بھی انکار کرو گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یہ امت 100% متفق ہے کہ ابو بکر کا مقام عمر سے آگے؟ بلکہ ایک حدیث ہے جو حدیث کہتی ہے کہ، اور ظاہر بات ہے حدیث ہے، حدیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور ان کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، ابو بکر کے اعمال کو ترازو کے ایک پلڑے میں، اور پوری امت جن میں عمر ان کے سارے اعمال، عثمان ان کی ساری کرہائے نمایاں، اور پوری امت قیامت تک آنے والا صرف ایک لفظ بار اللہ کہنے والا بھی اگر وہ نیکی شمار کیا جائے، اس نیکی کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا اور ابو بکر کی نیکیوں کو ایک دوسرے پلڑے میں، تو ابو بکر کا پلڑا وزنی اور بھاری ہو گیا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ ان مواقع پر حضرت عمر نے بعد میں اتفاق کیا جب ان کی سمجھ میں بات آئی، لیکن صحابہ کرام شروع میں کیوں نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہمیں اپنے سے افضل کی تقلید کرنی چاہیے، ابو بکر نے کہی بات ختم؟ حضرت عمر کو یہ بات معلوم نہیں تھی تقلید کرنے کی، اور حضرت عمر کو خطبہ دیتے ہوئے جب بڑھیا نے اعتراض کر دیا تھا اور سارے صحابہ کرام یا صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد مسجد میں موجود تھی، عمر نے نہیں کہا کیا ہے بڑھیا تجھے پتہ نہیں تقلید کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا؟ نہیں، ایسے واقعات ڈھونڈنے لگیں گے تو بے شمار ملیں گے۔ تو تیسری چیز کہ صحابہ کرام کیا ہے، اس کا کوئی ثبوت سرے سے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے ہیں، تعجب ہے،
یہی لوگ جب بدعتوں کے بارے میں، عید میلاد النبی منانے کے بارے میں اور وہ ساری بدعتوں پر بات کرتے ہیں تو یہی دلیل وہ دیتے ہیں، اور ہم سبھی دیتے ہیں، اور صحیح ہے کہ بھائی یہ چیز نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کرام کیا، نہ تابعین کیا. اور یہی بات جب یہاں کہی جائے تو کیا کہیں گے؟ بھائی ابو حنیفہ تو بعد میں پائے گئے، تقلید سے پہلے کیسی پائی جائے گی؟ ابو حنیفہ بعد میں پائے گئے، تقلید بعد میں پائے گی، تو یہ تو آپ ہی کی، یہ آپ ہی کی بات، آپ ہی پر یہ چیز آپ کے خلاف جاتی ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں بات کی پیداوار ہے نا. جب اسلام کے تقریباً وہ صدیاں جو یا وہ نسلیں جو افضل ترین تھی اسلام میں گزر گئی تب یہ چیز پائی گئی، یا تو آپ خود ہی اعتراف کر رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں، تو نہ صحابہ کرام کے نہ تابعین کے اور نہ ان علماء کرام کے ان فقہاء کرام کے، جیسا کہ میں نے ان کی کتابوں سے نکال کر کے ان کے اقوال بیان کیے ہیں. ابو حنیفہ، بلکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال اس بارے میں اتنے بلیغ ہیں، اتنے واضح ہیں کہ ان کا ایک قول میں آپ کو سناؤں، اور یہ ان کا تواضع ہے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے فرمایا کہ اگر میری بات حدیث کے خلاف ہو جائے، اذا رأيتم قولی یخالف قول رسول اللہ فبل علیہ، اگر آپ دیکھیں کہ میری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف جا رہی ہے، یہ لفظ ان کا ہے اس لیے ترجمانی پہ مجبور ہوں، فبل علیہ، تو اسے پیشاب کر دینا. دوسری نے کہا فضربوا عرض الحائط، دیوار کو مار دینا میری بات کو. کیا وہ لوگ جنہوں نے اور جن کی اسی راستے پر چلنے کا ایک نتیجہ بعد میں یہ ہوا کہ دین کے بڑے ائمہ کرام تو ہونے لگے، اس لیے کہ ان کی حدیث میں یا ان کی کتاب میں کچھ حدیثیں پائی گئی، اور جس سیاق میں میں گفتگو کر رہا ہوں، کیا وہ بتائیں گے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب جانا کہ اب یہاں سے مسلک بن رہا ہے، جس انداز میں باتیں پیش کی جاتی ہیں انتہائی غیر معقول ہے، تو کہتے بھائی میری تقریر کرنا چلیے. تو اب چاروں ائمہ کرام کی بات نہیں پائی گئی، کسی کے اندر دم نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے. جی معذرت، آؤں گا، سوال یاد رکھیے گا. اس کے بعد ان ائمہ کرام کی کتابوں میں یہ چیز نہیں پائی گئی، ان کے اقوال میں چیز نہیں پائی گئی. اب اس کے بعد اگر پانچواں پوائنٹ ہوگا یہ چھٹا، تو رکھیے گا کہ ان ائمہ کرام کے جو خاص شاگرد تھے ان کے یہاں وہ چیز نہیں پائی گئی. یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے علاوہ دوسرے ائمہ کرام ہیں، سب کے بڑے بڑے شاگرد رہے ہیں جنہوں نے ان کی ان اقوال کو دنیا کے سامنے لانے پیش کرنے کا کام کیا، اور وہی اپنے ہی امام کی بہت ساری باتوں مخالفت کرتے رہے. یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بطور مثال اور سارے ائمہ کرام، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو سب سے اہم شاگرد ہیں. کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میں امام، جی ہاں، ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی امام ظفر ہیں، اور کئی لوگ ہیں بڑے، لیکن سب سے بڑے اگر دو نام کہے جائیں تو آپ نے عبداللہ بن مبارک کا نام لیا تو لگ بھگ زمانے میں تھے، اور جو ہے بہت ساری جگہ ان کے قول بھی جو ہے حدیث میں ایک اعلیٰ مقام ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا. تو آپ پائیں گے یہ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اور جو ہے ہم نے اپنے مشائخ سے حدیثوں میں، اور جن کا صحیح سے باریکی سے تعلق ہے اور انصاف کی گفتگو کرتے ہیں، تو یہ بات واضح انداز میں پائیں گے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان دونوں سب سے بریلینٹ، سب سے اعلیٰ ترین شاگردوں نے اپنے ہی امام کی 2/3 مسئلوں میں مخالفت کی. کیا جواب دیں گے اس کا وہ لوگ؟ امام صاحب اپنے شاگردوں کو بھی نہیں بتا پائے کہ واجب تھا. جس وجوب کو، جس چیز کو آج واجب قرار دیا جا رہا ہے، کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ممکن ہے کہ یہ خیر کی چیز ہو اور وہ اپنے خاص شاگردوں سے چھپا جائیں؟ تو
ایک چیز آئی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی آپ کہیں گے کہ یہاں پر بھائی کسی مسئلے میں یہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، فلاں مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ، اور ہر ایک کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حنبلی مسلک پر کہنے کے لیے یا ریئل میں آپ کہہ لیں اگر چاہیں، حالانکہ وہ اس طرح کے معنی میں نہیں ہے، سعودی عرب کا ایک ملک ہے، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف مثال کے لیے ہے، اور وہاں پر میرے اپنے علم کے مطابق اکثریت زکوٰۃ زیور میں دیتی ہے، ادا کرتی ہے، جبکہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہندوستان کے اندر عمومی طور سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں تقریباً اہل حدیث علماء کرام کا لگ بھگ 99.99% شاید میرے اپنے علم کے مطابق، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہی فتویٰ ہے کہ یہی مسئلہ یعنی ائمہ کرام کے درمیان حدیثوں کی روشنی میں جب ہم پرکھتے ہیں تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاملہ کی بات، اور اس زمانے کے حدیث کے سب سے بڑے عالم شیخ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب زیور میں زکوٰۃ کے قائل ہیں اور سب عمل کرتے ہیں، جبکہ چاروں فقہاء کرام کو دیکھیں تو یہ قول ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تینوں مسلکوں میں اس کو مانا ہی نہیں گیا۔ لیکن اسی کے برعکس کسی ایک مسئلے میں آ جائیں، کہیں پر اس کا عکس ہو سکتا ہے کہ تینوں ائمہ کرام نے مثلا آمین زور سے کہنا، یہ مثالیں میں کسی بھی تناظر میں نہیں، لیکن وہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ عنہ کی کتاب سے متعلق جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں وہ ہے تناظر کا سلسلہ، جوتا کہاں سے ہے یہ دکھانے کے لیے، تو وہاں سے یہ چیز کمزور ہوئی۔ تو اس طرح کے مسائل میں آپ جائیں گے، ہر ایک امام کے ہاں کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو حدیث کے خلاف۔ اب جیسی یہ بات کریں گے کہ یہاں مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حدیث کے مخالف، تو شافعی فوراً کہنے لگے گا امام شافعی سے آپ زیادہ جانکار ہیں؟ نہیں، ہم کیسے جانکار ہو سکتے ہیں، ہم کہہ ہی نہیں رہے۔ اچھا پوچھ لیں، کیا امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ کہیں کہا کہ میں ہی سب سے بڑا جانکار ہوں؟ نہیں، انہوں نے اپنے لیے نہیں کہا۔ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے زیادہ جانکار ہوں؟ لیکن یہی بات کیوں نہیں پوچھتے آپ ان ائمہ کے شاگردوں سے، جب انہوں نے ہی اپنے امام کی بات کی مخالف فتویٰ دیا، تو کیا وہ اعوذ باللہ اس بات کے قائل تھے کہ میں اپنے ہی امام سے زیادہ جانکار ہوں؟ میرے بھائی یہاں معاملہ ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں یہ جملہ جہاں بھی کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اس امام سے زیادہ جانکار ہیں، کافی جگہوں پر اس بات کا معنی یہی ہے کہ جس کو علماء کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جنہوں نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات تو حق ہے لیکن اسے برے سیاق میں باطل معنی کو رواج اور بڑھاوا دینے کے لیے غلط معنی میں جملے کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ورنہ یہ چاروں ائمہ کرام بھی تو ایک دوسرے کے شاگرد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد کون ہے؟ امام مالک کے شاگرد شافعی، اور یہ تقریباً سب میں جو ہے نسبت پائی گئی ہے۔ کیسے آپ کریں گے، کیسے آپ اس کو سمجھیں گے؟ وہی ہے، وہی صحیح سمجھ ہے جس کو بتا کر کے گئے، اور اسی لیے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں امام رحمۃ اللہ نے صاف کہا کہ آپ تقلید میری ہرگز مت کریں، صاف لفظ تقلید کا استعمال کیا۔ یہ اصل میں پریشانی نبی، میں وہاں پر ایک بات اور وضاحت کر دوں کہ ہم اس کو سمجھیں کیسے۔ ہماری عوام ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ بھئی صحیح بات ہے، اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کہہ رہا ہوں ایک طالب علم ہو کر کے، مسئلہ یہ اصل میں درشایا جاتا ہے، دنیا کے سامنے کیا کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ پوچھیں تھوڑی دیر کے لیے مجبور ہو کر کے کسی ایک مسئلے میں آپ لے لیں کہ آپ کہیں گے شیخ اس مسئلے میں کیا صحیح ہے، تو جو عالم جانتا بتائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب یہ اتفاق سے
اس کے وہ دین کے جتنے نصوص اور تعلیمات کو جانتا ہے، دین کے جتنا مزاج کو سمجھتا ہے، دین کے مقاصد کو سمجھتا ہے، اس کے اعتبار سے اس نے جواب دیا. اتفاق سے اس کی بات کسی بھی ایک وجہ سے، کسی بھی وجوہات بہت سارے ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نہیں رہا، یا یوں کہہ لیجیے کسی وجہ سے اس کے پاس وہ حدیث ہی اس کے ذہن میں نہیں تھی. ہم کتنی حدیثیں پڑھ چکے ہیں اور اب ہمارے ذہن میں نہیں. تو یہ کہا جاتا ہے آپ ابو حنیفہ سے زیادہ جاننے والے. کس نے کہا یہ بات میری ہے؟ اس کو اسے امام کی توہین کے طور پر دکھایا جاتا ہے. تو اب یہ بات دو لوگوں کو کھڑا کر لیجئے، ایک طرف ایک حنفی آدمی، ایک طرف ایک شافعی. یہ کہہ رہا ہے اذان دھیرے کہنا، یہ کہہ رہا ہے زور سے کہنا. ہاں اب آپ یہ پیش کر رہے ہیں، اگر میں یہ بات کہوں گا، یہ بات کہے گا تو کہیں گے آپ اس سے زیادہ جانتے تھے. آپ گویا کہ دوسرے لفظوں میں اس امام کو جاہل یا زیادہ علم والے نہیں تھے یہ کہنا چاہتے. تو کیا اعوذ باللہ یہ بات تب تو یہ پھر ساری جگہوں پر ایک ٹکراؤ کا مانا جائے گا. یعنی ہر مسئلے میں کہیں نہ کہیں یا بہت سارے مسائل میں کہیے بہت سارے مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو کیا جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی آدمی زور سے آمین کہتا ہے تو کیا اعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے کمتر جانکار تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ؟ یا حنفی آدمی، کتنے حنفی مسلک کے لوگ ہو سکتے ہیں جو مان لیجئے آمین دھیرے سے کہتے ہو، تو کیا اعوذ باللہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہوں، اپنے سے کم علم والا سمجھتا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں. تو ایک ایسی بات جس کا معنی اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے، اس بات کو ایک لازمی معنی بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ٹکراؤ کی کیفیت کو پیدا کیا جا سکے. یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ تو ایک چیز یہ ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا واقعتاً ائمہ کرام کی باتیں اگر کچھ اقوال، بہت سارے اقوال حدیث رسول کے خلاف ہو گئے، اس کے وجوہات کو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آئیں گے، تو کیا اس سے ان کی کسی طرح سے کمی یا ان کی کوئی تقصیر یا خاص طور سے تھوڑا سا اور کہہ لیں، کیا اس کی وجہ سے ہم انہیں لان تان یا ان کو کمتر اپنے آپ سے دیکھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ یا ایسا کرتے ہیں لوگ؟ دین میں علماء کرام کی سمجھ یہی رہی ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن اسی کے ساتھ یہ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی عالم ہو، اس کی کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی وجہ سے دین کے خلاف ہونا یہ انتہائی نیچرل فطری بات. ہم پہلے آتے ہیں صحابہ کرام کی طرف. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مدینے میں رہتے تھے، مدینے کے آس پاس میں رہتے تھے. یعنی کم سے کم بعد کے ائمہ کرام کے مقابلے میں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. لیکن پھر ایسا کیوں ہے؟ ابو ہریرہ سے اتنی روایتیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ سے اس سے کم ہے، اور دوسرے لوگوں سے اس سے کم ہے، کسی کی 100 ہیں، 50 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 1 ہے، 2 ہیں. کیوں؟ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ بھی انسان تھے، ان کی اپنی ضروریات تھیں، ان کے اپنے بچے تھے، اپنی کھیتیاں تھیں، اپنے کام تھے. ظاہر بات ہے ہر موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں سے ہر ایک رہے، ہر مجلس میں رہے، یہ ممکن ہے؟ یہاں پر چاہے اتنا اعلان کرایا جائے ہر آنے والے درس میں کیا وہ سارے لوگ جو کل تھے آج بھی وہی سارے ہوں گے؟ یہ ضروری ہے؟ نہیں. یہی وجہ ہے. اچھا یہ انسانی زندگی ہے ہی ایسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی روایت ہے، چلیے میں روایت سنا کر کے بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی، منتھلی کورس کی حالت.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ازار باندھنے کا، لنگی باندھنے کا حکم دیتے تھے اور پھر مجھ سے مباشرت کرتے تھے. کان یامرنی ان استتر فیباشرنی وانا حائض او کما قالت رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ حدیث ابو بکر بیان کر پائیں گے؟ بھی واقعہ تو ہو رہا ہے عائشہ کے ساتھ، ہے نا، تو جانے کا کون سے؟ ابو بکر نہیں جانے گا، گرچہ اپنی بیٹی سے افضل ہے، جانے کی اس کی بیٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں تو ابو بکر اپنے گھر سے تو جاننے سے رہا، جانے گا کون؟ اس کی بیٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں. تو نیچرل بات. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام عورتوں کے مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تابعین عورتوں کے مسائل پوچھنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس خاص طور سے آتے تھے. کئی بار تو ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ہے، فقہ میں ایک اعلیٰ مقام، اعلیٰ سمجھ، اعلیٰ علم، اور جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تھی اپنے چچا کے لڑکے عبداللہ بن عباس کے بیٹے عبداللہ کے لیے، جو صغار چھوٹے صحابہ کرام میں شمار کیے جاتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین ان کو تفسیر قرآن کی سمجھ، قرآن کی تفسیر سکھا دے اور دین کا فقہ عطا کر دے، دین کی سمجھ عطا کر دے. ان کے پاس کوئی آتا ہے اور تو اس متعلق کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو کہتے ہیں میرے پاس نہیں، عائشہ کے پاس چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس بارے میں نہیں موجود تھے وہاں تو آپ کو جانکاری نہیں ہو سکتی، اور جانکاری نہیں ہوگی تو آپ سے پوچھا جائے گا. تو اگر وہ جانکاری والا آدمی ہے تو آپ کہیں گے ان کے پاس چلے جاؤ، اگر نہیں ہے تو اپنے اعتبار سے دین کی جو عام سمجھ ہے، جتنا زیادہ علم ہے اس شخص کے پاس، وہ اس کو کام ملاتے ہوئے اس مسئلے کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، اور نتیجے کے طور پہ حدیث رسول نہ ہونے کی وجہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غلطی ہو سکتی ہے. اب یہ کیا صحابہ کرام سے ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے، موجود ہے. لیکن اس سے پہلے میں اس حدیث کی طرف آؤں گا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی قاضی، کوئی مفتی، کوئی حاکم، کوئی فیصلہ کرنے والا کسی مسئلے میں فیصلہ کرتا ہے تو وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو اسے ڈبل ثواب ملے گا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا اس بات کو، آپ کی حدیث ہے صاف واضح. اگر اس کی بات حدیث رسول کے مطابق رہی تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر نہیں رہی تو ایک ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دین کی خدمت کی کوشش کی، اس کے سامنے کوئی بات آئی اور اس نے خالص اللہ رب العالمین اور اس کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے پاس جتنا دینی علم اس کے پاس تھا، جتنی حدیثیں تھیں، جتنی آیات تھیں، جتنی اس کے دماغ میں تھی، جو کچھ آپ کہہ لیں اس طرح کی بات، اس کے اعتبار سے اس نے جواب دینے کی کوشش کی. لیکن ان چیزوں کی روشنی میں اس کی جو بات یا اس کا جو جواب آیا وہ حدیث رسول کے مخالف تھا، تو اس کو ایک ثواب ملے گا اس کے اس محنت پر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف روایت ہے. اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران وان لم یصب فلہ اجر واحد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں، یہ واقعہ بتا چکا ہوں آپ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے ایک صحابی سے سیٹنگ کر لی تھی، اور سیٹنگ یہ تھی کہ بھائی ایک دن تم میرے اور اپنے جانوروں کو لے کر چرانے جاؤ گے اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا، اور جتنی حدیثیں وہ بیان کریں گے میں سن کر کے ان کو دھیان میں رکھوں گا اور آپ کو بتا دوں گا، اور اگلے دن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رہو گے اور میں چرانے جاؤں گا دونوں کے جانور، اور جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا وہ مجھے بتا دینا. تو اب صحابہ کرام میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے سارے دین کا علم ہے. اسی لیے اور پھر یہ دیکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کے پاس ہر چیز کا علم ہو.
یہ نیچرلی ناممکن ہے. اسی لیے صحابہ کرام کے یہاں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہوا. جب تک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس نہیں رہی. سب سے پہلا اختلاف ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت اس بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتار کر نہلائے جائے یا بغیر اتارے نہلائے جائے. کیونکہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاص طور سے کبار صحابہ کرام، بڑے صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آنکھیں ملا نہیں پاتے تھے عام حالات میں، اپنے سر جھکا کے رکھتے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وغیرہ سے متعلق، داڑھی، قد کاٹھی اور دوسری شکل وغیرہ سے متعلق جب آپ روایتیں پائیں گے تو عام طور سے پائیں گے کہ چھوٹے صحابہ کرام نے نقل کیا. چھوٹے تھے وہ، اس اعلیٰ سمجھ کو شاید نہیں تھے، اس احساس میں نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں نہ ملائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مہرے کو زیادہ انداز میں انہوں نے بیان کیا. بڑے صحابہ کرام شاید اتنے بغور انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جب نہیں دیکھا ہے تو نہیں جانتے تھے. بہرحال جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر اختلاف ہوا کہ اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ہم نگاہیں نہیں ملا، وہ حیا کا مجسم، کیا آج ہم اس نبی کو کپڑے اتار دیں؟ اس کے کوئی جانکاری نہیں تھی. وہ اختلاف کرتے ہوئے ان کو اونگ آتی ہے ایسے اور کونے سے آواز آتی ہے کہ آپ بغیر کپڑا اتارے ہوئے نبی کو نہلا دیں. انتقال کے بعد اس کے بعد حضرت ابوبکر کے خلیفہ بننے سے متعلق جو ہے مسلم کے بعد خلیفہ کسے چنا جائے. آپ جانتے ہیں مہاجرین اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو پیش کر رہے تھے، انصار اپنے طور پر جن کو بہتر سمجھ رہے تھے. اور جب ابوبکر رضی اللہ عنہ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر پہنچے اور جب انہوں نے دیکھا کہ اختلاف اس بارے میں ہو رہا ہے کہ مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے، ان کو شاید زیادہ مناسب یہ ہے، انصار کچھ اور کو پیش کر رہے ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان فرمائی ان سب کے سامنے اور فرمایا الائمۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء قریش خاندان کے ہوں گے. اب انصار پیچھے ہٹ گئے. نہیں کہا تھا اچھا یہ حدیث کہاں سنی؟ کسی اور نے تو بیان نہیں کیا، مطلب سمجھ پائے تھے ہمارے یہاں لوگ یہ کر رہے ہوتے، تردد نہیں کیا. انصار فوراً پیچھے ہٹ گئے کہ بات ختم. اب کوئی انصاری مدینے کا کوئی صحابی خلیفہ نہیں بن سکتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے واضح بات ہوتی. بہت ساری مثالیں ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرنے پر اس وقت مجبور ہوں. ایک بہت پیارا واقعہ ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ شراب جو حرام کی گئی پہلے اسلام میں حرام نہیں تھی، مدینے میں آ کر شراب حرام ہوئی. مکے میں صحابہ کرام پیتے رہے جی، اور یہ بڑی بات نہیں ہے، اس کو آپ دوسرے معنی میں مت لیجیے. اسی طرح لیجیے کہ اسلام کی یہ تعلیم آئی نہیں تھی، اس کی حرمت آئی نہیں تھی. تو جب اعلان کیا گیا کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، آج کل کے ایک بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں حدیث واحد ایک آدمی کی خبر حجت ہی نہیں. یہ فتنہ بھی اسلام میں ڈالا گیا اور یہاں سے نتیجے کے طور پر عقیدوں سے متعلق ان حدیثوں کو برباد قرار دے دیا گیا. وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے مستقل کہ عقیدوں میں ان حدیث سے دلیل لیا جائے گا کہ نہیں، کسی اور موقع سے رکھیں گے انشاءاللہ، تو اس سے ذکر کریں گے ہم. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان آیا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ مدینے کی گلیاں شراب سے بہہ پڑی. یہ تھا میرے بھائی اس جذبے کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے. یہ کہا جائے کہ دیکھتے ہیں فلاں آدمی نے کیا بات کہی ہے، فلاں امام نے کیا کہا ہے، بات ختم. آپ نے رسول کے طور پر کس کو مانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے سارے مسلمانوں کلمے کا آدھا جز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے، محمد رسول اللہ
لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اسی لیے دین کے کسی عالم نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ قبر میں آپ کو جائیں گے تو سوال کیا جائے گا ابو حنیفہ کو جانتے تھے؟ کسی سے پوچھا جائے افریقہ کا ہو امام مالک کو جانتے تھے؟ رسول کے بارے میں محمد کے بارے میں کیا جانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمہارا رسول کون ہے یہ سوال کیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے, آپ پر ایمان لاتا ہے, آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے, تو بعد میں کسی کو جانا یا نہیں جانا, خاص طور سے فقہا میں سے, اس سے اس کے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ چیزیں حضرت عمر کا ایک بہت پیارا واقعہ بتاتا ہوں, جس سے میں یہ اصل میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام جب بہت سارے حدیثیں نہیں جانتے تو بعد کے لیے آپ یہ جملہ کیوں استعمال کرتے ہیں کہ کیا آپ ان سے زیادہ علم والے ہو گئے؟ نہیں, کبھی نہیں. کسی بھی مسلک کا کوئی شخص کسی بھی مسلک کے ان اماموں سے متعلق یا ان کے شاگردوں سے متعلق یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں کرتا. اپنی ایمانی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, ہم گستاخی سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اعوذ باللہ یہ بات کہے یا سوچے بھی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مقام و مرتبہ اور علم میں زیادہ ہو سکتا, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں امام شافعی زیادہ ہو سکتا ہے, ان دوسرے ائمہ کرام زیادہ ہو سکتا ہے. چلیے چھوڑیے نا ائمہ کرام کو, کیا دین کے ہی 4 ائمہ کرام ہیں؟ حدیث کی کتابیں اتنی تعداد میں لکھی گئی ہیں, ان ائمہ کرام کے وہ بڑے بڑے شاگرد, بڑے بڑے مفسرین ایک زمانے تک ہمارے دین میں, خاص طور سے اگر 3 صدیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جن کو بابرکت اور افضل صدیاں کہا گیا ہے, ان میں 4 ہی تو نہیں ہے نا, بلکہ یہ 4 ان میں سے کم ہے, ان میں سے نہیں ہے ایک کچھ کے علاوہ. لیکن صحابہ کرام اور تابعین ایک بڑی تعداد ان کی رہی ہے. کیا ان لوگوں نے تقلید کیا؟ وہ جانتے تھے یہ چیز ہے بھی کیا؟ اللہ کے لیے ہم ائمہ کرام کے مقام میں وہ زیادتی نہ کریں جس سے مقام نبوت مجروح ہونا شروع ہو جائے, مقام نبوت نیچے گرنا شروع ہو جائے. اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے, قل انما انا بشر مثلکم. ہے پانی ہاں ٹھنڈا ہے, وہ گرم لے کے چھوڑ دیجیے, گرم یہاں ہے ہوگا نہیں نا. جزاک اللہ خیر. تو کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ کہف کی آخر کی آیت ہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں, ایک انسان. یوحا الی, میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانی صفات میں سارے انسانوں جیسے ہیں, بہت ساری انسانی صفات, چاہے وہ کھانا پینا, منہ سے تھوک کھانا, ناک سے کچھ چیزوں کھانا, پیشاب پخانے کا پیٹ میں ہونا, باہر نکالنا, بیوی کے پاس جانا, پیشاب پخانوں کے راستے سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کا نکلنا, غسل کی ضرورت, کھانے کی ضرورت, بھول جانا, ان تمام چیزوں میں میں تمہاری طرح انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم. اور تمہاری طرح کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے نہیں جتنا وہ بھولے اتنا ہی بھولے, یہ کہنا مطلب نہیں ہے. یعنی ان صفات, یہ چیزیں انسان کے اندر, کسی بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں, بعینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے. لیکن پھر آگے بیان کیا ہے کہ بس اتنا ہی نہیں ہے, ہے ایک چیز جو اتنی عظیم ہے کہ پھر تم نہیں, تم سے کہیں اعلیٰ ترین درجے میں لا کر مجھے کھڑا کرتی ہے. کیا ہے؟ یوحا الیہ. یہی وہ فرق ہے جو مجھے واجب الاتباع قرار دیتا ہے, مجھے حکم دینے والا, شریعت بنانے والا بناتا ہے, اور تمہیں ایک امتی بنا کر کے میری بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تمہارے اوپر واجب قرار پاتا ہے. یہ وہ فرق ہے
جو اللہ رب العالمین نے آگے آیت میں بتایا یوحا الیہ، میرے پاس وہی آتی ہے، جبریل آتا ہے، جبریل آتے ہیں اللہ کا حکم لا کر مجھے سناتے ہیں. یہی میرے اور نارمل انسان میں بہت ساری انسانی صفات میں ایک طرح جیسا ہونے کے باوجود بھی مجھے اس اعلیٰ مقام تک پہنچاتی ہے. اور یہی یہ مقام بیان کیا کیوں گیا، دھیان دیجیے گا. یہ مقام بیان کیا کیوں گیا ہے اور کیا بیان کیا گیا ہے، یہ دو باتیں ہیں. یہ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ جانیں اور سمجھیں کہ اس مقام تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. اور وہ مقام ہے کیا؟ اللہ کی طرف سے دینی احکام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا. تو کیا مطلب نکلا اس کا؟ جب جبریل امین اللہ کے احکام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ وہ ایسا شخص غلطی نہیں کر سکتا. کیسے غلطی کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے دینی تعلیمات دی جا رہی ہوں، اس کی غلطی کرنے کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں. اسی لیے اور میرے علاوہ کوئی اور ایسا ہو نہیں سکتا جس کے پاس فرشتہ ہے، لہذا ہر کوئی غلطی کرے گا سوائے میرے کہ میں دین میں غلطی نہیں کروں گا. اب جیسے ہی ہم کسی بھی امام کے بارے میں، کسی بھی فقیہ کے بارے میں، کسی بھی عالم دین کے بارے میں یہ کہنے کی طرف آتے ہیں، چاہے وہ عملی اندازی میں ہو، کافی بار آپ یہ پائیں گے کہ کسی بھی مسئلے سے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو یہی باتیں اس طرح کی عذر لنگ پیش کیا جاتا ہے. کیا وہ آپ سے کم جانکار تھے؟ کیا وہ جانکار نہیں تھے؟ تو دین کو نہیں سمجھتے تھے؟ تو اس حدیث کو نہیں سمجھتے تھے؟ بہت ساری باتیں. لیکن میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کے اپنی زندگی کے حالات تھے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ حدیث ان تک پہنچی ہی نہ ہو، سنا ہی نہ ہو، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ائمہ کرام کے مختلف جو ہے حالات میں پائی گئی. لیکن ان تمام کے باوجود ہر کوئی غلطی کرے گا سوائے میرے، کیونکہ میرے پاس جبریل آتا ہے اور کسی کے پاس نہیں آ سکتا. تو جب یہ مقام مجروح ہونے لگتا ہے، عملی انداز میں کسی کو بھی ایسی جگہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے، تو کیا ہوا؟ ایسا ہونے محسوس ہونے لگتا ہے کہ جسے آپ مقام نبوت کے برابر اسے لا کے کھڑا کر رہے ہیں کہ غلطی نہیں کر سکتا. جبکہ صحابہ کرام مانتے ہیں کہ میں غلطی کروں گا، میں کر سکتا ہوں، کیا ہے، اور کرنے کے بعد جب انہیں حدیث رسول بتائی گئی تو واپس بھی جیسا بھی حدیث سنایا میں نے. انصار اور مہاجرین، تصور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نبی کا نائب کون ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چننا تاکہ امت کسی قائد کے بغیر نہ رہ جائے. سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک، جسم مبارک ابھی موجود ہے، اور صحابہ کرام اس کوشش میں لگے ہیں کہ خلیفہ چنا جائے. اور جب وہاں اختلاف ہوتا ہے، حضرت ابوبکر کا ایک جملہ، الائمۃ من قریش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلیفہ قریش میں تھے. تو قریش خاندان مکہ میں تھا، تو مکے سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے وہی قریش ہو سکتے ہیں، قریش کے علاوہ ہوں گے قریشی ہوں گے، لیکن مدینے کوئی قریشی نہیں ہو سکتا نا. تو انصار پیچھے ہٹ گئے. جب اس جذبے سے ہم جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آنے کے بعد اب کسی چونچلا کی کوئی گنجائش نہیں، تو مقام نبوت اور مقام حدیث بچے گی اور اپنے مرتبے کو پائے گی. لیکن جیسے ہی یہ سوال کیا جائے گا حدیث رسول کے ذکر کرنے کے باوجود کہ فلاں امام کا قول کیا ہے، تو اچھا انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ حدیث صحیح بخاری میں پھر بھی آپ یہ باتیں کریں گے، اعوذ باللہ. تو اب سمجھ میں آیا نا کہ بخاری کے مرتبے کیوں گرایا جاتا ہے؟ تاکہ ضرورت پڑے تو اپنے مقام کے مرتبے، اپنے امام کے مقام کو بڑھا لیں اور بخاری کی حدیث کو نیچے کر دیں گے، کیونکہ بخاری پھر لوگوں کے ہاں قابل نقد، قابل جرح، قابل تنقید، اور نتیجے کے طور پر قابل
یعنی اعتماد نہ کرنے کے قابل بن چکی ہوگی تو ظاہر بات ہے ہوگا. ایک بہت پیارا واقعہ جو میں آپ کو کافی دیر سے سنا بتاتا ہوں. ویسے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کس بات کے قائل تھے کہ رکوع میں اس پیر کو گھٹنے پہ نہیں رکھیں گے. آپ سبھی لوگ رکوع کرتے ہیں, جانتے ہیں رکوع کو گھٹنے پہ رکھتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ وہ ہاتھ بیچ میں پیر میں ایسے کیے رہیں گے, ڈال لیں گے, جس کو اسلامی کتابوں میں تطبیق کے نام سے جانا گیا. کون ہے جو آج کہے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے؟ حدیث موجود ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود کا عمل موجود ہے. اب کوئی آ کر یہ کہے کہ عبداللہ بن مسعود سے تم جائے کہاں کرو گے, تم کہتے ہو گھٹنے پہ رکھنا, کیا کہیں گا؟ جانکاری کی بات نہیں میرے بھائی, نہ اس کا مقام گرے گا. وہی عبداللہ بن مسعود ہے جس کی پتلی پنڈلی کو دیکھ کر کے کسی نے مسکرا دیا تھا, ہنس دیے تھے, ہوا چلی اور پنڈلی ان کی پتلی سے کسی کو فالج ہو جاتی ہے, اس طرح کی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کی پنڈلی کی پتلے ہونے سے پہ آپ کو ہنسی آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے, اس کی یہ پتلی پنڈلی اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھی بھاری. کیا اس حدیث پہ یا اس حدیث پہ عمل نہ ہونے یا ان کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہونے کے بعد کسی بھی امت کے شخص نے یہ بات کہی ہے اعوذ باللہ کہ میں ان سے زیادہ جانکار ہوں یا ان کا مرتبہ گھٹ گیا؟ کیوں یہ چونچلے, یہ بےہودگی کی باتیں کی جاتی ہیں؟ یہ میں ایک بہت اچھا بہت جو ہے ابو بکر سے عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے صحابہ کرام سے اس طرح کی باتیں مری اور منقول ہے. حضرت ابو بکر سے کوئی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کسی جو ہے تفسیر سے متعلق, تو انہوں نے کہا کہ ای ارض تقلنی و ای سماء تظلنی ان انا قلت فی کتاب اللہ ما لا علم, کون زمین میرا بوجھ اٹھائے گی, کون آسمان مجھے سایہ دے گا, یعنی میں اللہ کے غضب کا شکار نہیں جاؤں گا اگر میں اللہ کے قرآن کے بارے میں بات کہی میں نے جو میں نہیں جانتا. تو ابو بکر تو کہتا ہے ہو سکتا ہے میں نہ جان پاؤں, اور آپ کریں ہمارا امام نہیں جان پایا. کیوں ان اماموں کو اعوذ باللہ ان پاک شخصیات کے مقابلے حتیٰ کہ مقام رسول کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جاتا ہے جنہوں نے ان صحابہ کرام کی محبت کو اپنے دلوں میں سجانا نہ صرف اپنا ایمان مانا ہے بلکہ امتیوں کے لیے بتایا ہے کہ ان صحابہ کرام کی عزت احترام ہم سبھی کے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. پھر کیوں گاہے بگاہے اشارے کنائے میں لفظ و دوران گھوم پھر کر کے کیوں صحابہ کرام کے بعد کی کسی شخص کو نہ صرف صحابہ کرام بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے قریب پہنچائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ یہ ہے تقلید کی وہ برائی. ورنہ عام طور سے کسی مسئلے میں فرض کر لیجئے آپ مجھ سے پوچھیں مجھے نہیں معلوم جواب, تو اگر مجھے معلوم ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فتویٰ میں کہہ دوں گا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فتویٰ ہے. اگر چلو آج کے زمانے میں کسی کا فتویٰ شیخ صالح فوزان صاحب نے ایسا کہا ہے, البانی صاحب نے کہا ہے, ابن باز نے کہا ہے, میں کام چلاؤں گا. یہاں پر تو ہو سکتا ہے مقلد ہو جاؤں, جس کا جواب ہی نہیں معلوم, میں نے دوسرے کا جواب لیا آپ کو بتا دیا. لیکن جہاں میرے سامنے حدیث رسول ہے صاف دکھ رہی ہے اور یہی ائمہ کرام نے تنبیہ کی ہے, تو ابو بکر نے بات کہی. خطبے پر آیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ فاکہۃ و ابا, قرآن کی آیت ہے نا, فرمایا فاکہہ تو جانتا ہوں لیکن یہ ابا کیا چیز ہے, اب کیا ہے. اور حضرت عمر ہی کا واقعہ ایک آخری لاسٹ واقعے کے طور پر بتاؤں گا کہ وہ کسی جگہ جو ہے جنگ کے لیے گئے تھے. یہ اگر جو ہے سیاد پڑتا ہے یہ واقعہ صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور بظاہر جنگ کے لیے کسی جگہ گئے تھے. تو جہاں پر حملہ کرنا تھا وہاں پہ کوئی وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی. جب وہاں قریب پہنچ گئے تب پتہ چلا, اس شہر کے اس جگہ کے قریب پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ وہاں وبائی بیماری پھیلی. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ, اور عام طور سے مسلمان کا طریقہ تھا کہ کسی جگہ جاتے تھے
تو حملہ نہیں کرتے تھے, پہلے رات وہاں ٹھہرتے تھے, پڑاؤ کرتے تھے تاکہ ان کو خبر دیا جا سکے اور اس سے بھی پہلے یہ سن سکے کہ وہاں اذان وغیرہ ہو رہی, وہاں بستی مسلمانوں کی ہے غیر مسلموں کی ہے, اور اگر غیر مسلموں کی ہے اذان نہیں ہوئی یہ معلوم پڑ جاتا تھا تو پھر ان کی اپنی جو بھی اس کی کارروائیاں ہوتی تھیں وہ کرتے تھے, بتاتے تھے ان کو کہ ہم اس مقصد سے آئے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے, ہمارا پیغام یہ ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو کچھ بھی بڑھنا تھا ہوتا تھا آگے کرنا ہوتا تھا کرتے تھے. بہرحال تو اب صحابہ کرام نے مشورہ کرنا شروع کر دیا حضرت عمر نے کہ کیا کیا جائے. تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام مختلف ہو گئے. تو انصار کو بلایا, مدینے والے صحابہ کرام کو, ان سے پوچھا, وہ دو دھڑوں میں بٹ گئے. کسی نے کہا چلتے ہیں, کیا ڈرنا, جو لکھا ہوگا ہوگا, اور کسی نے کہا اللہ کے رسول کے صحابہ کو ہلاکت میں ڈالنے جا رہے ہیں. دونوں باتیں صحیح لگ رہی نا جی. پھر مہاجرین سے پوچھا تو وہ لوگ بھی اختلاف کر گئے, دونوں باتیں. شاید اہل بدر کو بلایا تو انہوں نے بھی اختلاف کر لیا. اہل بدر کا ایک مقام ہے جو جنگ بدر میں شریک رہے, اور پھر کہا بھی جو ان کے اندر اختلاف ہو گیا, دونوں طرح کی باتیں ہیں. تو انہوں نے کہا اہل بدر اگر تم اختلاف کرو گے تو میں اب کس سے پوچھوں گا. ہاں کوئی کہے گا جاہل تھے عمر, اعوذ باللہ, یہ جملہ واللہ میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے جب میں نکالتا ہوں, لیکن صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے. کسی نے کہا صحابہ کرام میں سے یہ بات کہ آپ کو حدیث کیسے نہیں معلوم, نہیں معلوم, نیچرل بات ہے, فطری ہے, معقول ہے, کوئی بات نہیں, بڑی بات نہیں. اچھا اس کیفیت میں تھے ہی, حتیٰ کہ اسی میں سے ایک صحابی شاید ابو عبیدہ یا کوئی صحابی ہیں, نام ڈسٹرب ہو رہا تھوڑا سا, جو کہتے ہیں کہ اتفر من قدر اللہ الى قدر اللہ. عمر اتفر من قدر اللہ, کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ نکل آئے ہیں تو چلیے, جو کچھ لکھا ہوگا ہوگا, ہم ایک نئے مقصد سے آئے. تو عمر نے اس کا بہت پیارا جواب بھی دیا تھا کہ اگر ہم جائیں تو بھی اللہ کی تقدیر ہے, اور نہیں جائیں گے تو بھی اللہ کی تقدیر ہے, تو ہم اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. بہرحال یہ سچویشن تھی کہ آپ نے سب سے مشورہ کیا, اختلاف ہوتا رہا. تب تک عبد الرحمن بن عوف معروف صحابی ہیں, میں سمجھتا ہوں سبھی لوگ جانتے ہیں, وہ آگے پہنچے اور دیکھا اختلاف ہو رہا ہے. تصور کیجیے گا کتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام ہیں. مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ہے, کوئی نہیں جانتا ہے, انصار کی بڑی تعداد نہیں جانتے. بدری صحابہ کرام جن کو اس دین میں اور حدیث جو ہے صحیح حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیا کہ اللہ رب العالمین نے بدر والوں کو جھانک کر دیکھا, بدر والوں کے تو متوجہ اور کہا جو جنگ بدر میں شریک تھے, اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, جاؤ کچھ بھی کرو تمہیں بخشا جا چکا ہے, تمہیں اسی وقت سے مغفرت کا پروانہ تھمایا جاتا ہے. ان صحابہ کرام کو بلایا حضرت عمر نے اور پوچھا تو وہ بھی اختلاف کرے, اور حضرت عمر نے تعجب بھی کیا, اپنی تکلیف کا اظہار بھی کیا کہ بدر کے لوگوں اگر آپ سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اسلام میں کسی مسئلے میں بات کرنے پر, اگر آپ بھی دو راستوں بڑھ جاؤ گے تو یہ عمر کن سے مشورہ کرے. اسی بیچ میں ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف آتے ہیں اور یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب آپ کسی جگہ رہ رہے ہو اور وہاں وہ بھائی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے نکل کے بھاگنا نہیں. یعنی مان لیجیے آپ بخلے میں ہیں, پرانی دلی میں وہ بھائی بیماری پھیل گئی تو پرانی دلی والا بھاگ کیا نہیں آئے گا, وہی رہے.